والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں۔ اس سے پہلے درس میں سورہ فاتحہ مکمل ہوئی تھی۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں صراط مستقیم کی طلب کی گئی تھی۔ صراط مستقیم پر چلانے کی جو درخواست بندے نے کیا تھا بحکم الہی، یہاں سے اب اسی ہدایت نامہ جس کو ہم نے کہا ہے ہدی للناس، یہ سورہ بقرہ کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلا جو حکم آیا ہے وہ یہ کہ اس کتاب میں ہدایت ہے، تم نے جو ہدایت طلب کی ہے اس ہدایت کو حاصل کرنا ہے، تو یہ ہدایت نامہ ہے اور اس میں سب احکامات موجود ہیں۔ اس لیے سورہ بقرہ ہی کو اس کے بعد ترتیب میں رکھا گیا۔ یوں نزول کے اعتبار سے سورہ بقرہ سب سے آخری صورتوں میں ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد موقع بموقع آیتیں نازل ہوتی گئیں، یہاں تک کہ سب سے آخری آیت پورے قرآن کریم کی سورہ بقرہ ہی میں ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ یہ آیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے صرف 9 دن پہلے نازل ہوئی ایک قول کے مطابق، لیکن قرطبی نے 90 دن قرار دیا، بعض نے 17 دن قرار دیا۔ سن 10 ہجری میں جو آپ نے حج فرمایا ہے اس کے بعد ہی نازل ہوئی، تو بالکل آخری آیتوں میں سورہ بقرہ کے اندر مختلف فضیلت کی باتیں ہیں۔ مثلا یہ کہ پورے قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کے اعتبار سے سب سے عظیم آیت پورے قرآن کریم میں سورہ بقرہ ہی میں ہے، جس کا نام آیت الکرسی ہے۔ پورے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کا تعارف اللہ نے 10 جملوں میں خود کروایا، اللہ کی صفات کا تذکرہ اللہ نے خود کیا۔ سورہ بقرہ میں 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کو پڑھ لے تو باعث برکت ہے، اور اگر نہ پڑھے تو اس کے لیے حسرت اور بدنصیبی ہے، اور پڑھنے والے پر کبھی اہل باطل یعنی جادوگروں کا اثر نہیں ہو سکتا۔ جن گھروں میں پڑھ لی جائے گی گھر والے ہمیشہ عافیت میں رہیں گے اور شیاطین کا وہاں پر دخول نہیں ہو سکتا۔ وہ 10 آیتیں شروع کی 4 آیتیں ہیں اور آیت الکرسی کے ساتھ اس کے بعد کی 2 ملا کر 3 آیتیں ہیں، اور 3 آیتیں ختم سورت کی آخری 3 آیتیں۔ اس طرح 10 آیتیں ہیں جو قرآن کریم کے اندر بڑی اہم اور بہت ہی زیادہ باعث برکت آیتیں ہیں اور اس سورت کے اندر موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کی ہر آیت کے نزول کے موقع پر تقریباً 80 فرشتے ساتھ رہتے تھے۔ امام قرطبی بیان کرتے ہیں ہر آیت کے نزول پر کم سے کم 80 فرشتے یہ ساتھ رہنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذروۃ السنام ہے۔ ذروہ اور سنام کے معنی آتے ہیں کسی چیز کی بلندی، پہاڑ کی چوٹی۔ جس طرح پہاڑ کی چوٹی کا جو مقام ہے پورے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کا وہ مقام ہے احکامات کے لحاظ سے۔ شروع کی 5 آیتوں میں ان متقیوں کا بیان ہے جن کے لیے یہ کتاب ہدایت نامہ ہے خاص طور سے، بقیہ سارے انسانوں کے واسطے ہدی للناس ہے، بشرطے کہ وہ 5 شرطیں پوری کریں۔ تو شروع کی 5 آیتوں میں متقیوں کے صفات ہیں، پھر 2 آیتوں میں جو کھلم کھلا انکار کرتے ہیں ان منکرین کے بارے میں وضاحت آئی ہے۔ بقیہ اس کے بعد 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ اس طرح شروع کی 20 آیتوں میں صرف ایمانیات پر بحث کیا۔ 20 آیتوں کے بعد لے کر تقریباً 20 رکوع تک یہودیوں کی شرارت، اہل کتاب کی سرزنش کی گئی ہے۔ پھر آخر کے 20 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی اصلاح کے لیے عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرات اور گھریلو تمام احکامات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی واسطے بعض اکابر کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر تقریباً 1000 امر ہیں یعنی آرڈر، اور 1000 نہیں ہیں یعنی منفی نہیں کرنے کے احکامات۔ 1000 اس کے اندر خبریں ہیں اور قصص ہیں۔ اتنی زیادہ احکامات سے مملو ہے کہ جتنا قرآن کریم کو آپ وقت دیں گے، غور و فکر کریں گے، اتنا ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ احکامات کی کل آیتیں 500 ہیں، کل احکامات کی پورے قرآن کریم میں 500 آیتیں ہیں۔ 6666 میں سے 500 آیتیں احکامات کی ہیں، ان 500 میں زیادہ تر آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر جن کو فاروق اعظم کہا گیا، انہوں نے صرف سورہ بقرہ کی تعلیم کے لیے 12 سال لگائے، اور ان کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس تعلیم کے لیے انہوں نے 8 سال لگائے، بعد میں اس کا الٹا بیان کیا۔ بہرحال 8 سال یا 12 سال یہ ہمیں صرف بتانے کے واسطے نہیں ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے کہ آدمی عمریں لگا دے، اور اپنی عمریں لگانے کے بعد بھی ان احکامات میں کہیں نہ کہیں تشنگی محسوس کرتا ہے، تو پوچھنا پڑتا ہے اور تلاش کرتا ہے۔ کوئی ہے سلجھانے والا تو کوئی ملتا نہیں ہے، کیونکہ سب لوگ وقت میں جزئی وقت لگاتے ہیں اور یہ کتاب کلی وقت مانگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا وقت کسی کتاب کے واسطے لگا دیا۔ ابو بکر صدیق کا جب زمانہ آیا تو کاروبار کرنے چلے، کپڑا لے کر بیچنے کے واسطے چلے، تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا عمر فاروق نے، کہا یہ کام آپ کریں گے تو یہ کام کون کرے گا؟ تو وقتیہ طور پر ان کو روک دیا عمر فاروق نے اور کہا نہیں، آپ یہ امت کے کام کیجیے۔ تو جمع قرآن اور اس کی تفصیل یہ کوئی آسان اور معمولی کام نہیں ہے۔ ہاں سرسری آیتیں جس میں نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، ضرب الامثال ہیں، حکایتیں ہیں، ان کو آپ پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو احکامات کی آیتیں ہیں ان کے واسطے آپ کو وقت دینا پڑے گا، اتنا آسانی سمجھ نہیں آتی ہوں، کیونکہ تھوڑے تھوڑے شرطوں کے ساتھ مسائل بدلتے رہتے ہیں۔ تو خیر یہ تمہیدی بات تھی تاکہ سورت کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس میں کل 40 رکوع ہیں، آخر کے 20 رکوع میں احکامات آئیں گے، اور شروع کے 20 رکوع میں سے 18 رکوع میں تقریباً یہودیوں کی شرطوں کا ذکر آئے گا، اور شروع کے 2 رکوع میں ایمانیات کی بات آئے گی۔ شروع کی 5 آیتوں میں متقیوں کے صفات آئیں گے، 2 میں کافروں کا ذکر آئے گا، 13 میں منافقین کا تذکرہ آئے گا۔ اس طرح سے پوری سورت کا سامنے خاکہ آپ رکھنا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا سننا باقی ہے۔ اس سورت کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، یہ میں نے جو خاکہ پیش کیا ہے صرف آپ کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے الف لام میم، اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطع اس کا مطلب ہے قطع، کاٹنا، مقطع کٹے ہوئے، مقطعات جمع ہے اس کی۔ ان حروف کو ہمیشہ کاٹ کاٹ کے الگ الگ پڑھا جائے گا، ملا کر نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے الف الگ لفظ ہے، لام الگ لفظ ہے، میم الگ لفظ ہے، کوئی اس کو علامہ پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا۔ اس کو الف لام میم تینوں کو الگ الگ کر کے ہی پڑھنا ہے، کاٹ کاٹ کے پڑھے جانے والے حروف۔
जब तक इनको आप काट काट के नहीं पढ़ेंगे आप सही नहीं पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम, अलिफ अलग लाम अलग मीम अलग। और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये 3 हरफ हैं, हर हरफ पर 10 नेकी का वादा है। और मिसाल में अलिफ लाम मीम दिया है जिसका माना किसी को नहीं मालूम, ताकि जो शर्तें लगाते हैं कि माना मालूम होगा तो सवाब मिलेगा, वो शर्तें गलत। बगैर माना मालूम किए हुए भी हर हरफ पर 10 नेकी है। अलिफ की 10 नेकी, लाम की 10 और मीम की 10। बाद अकाबिर ने कहा नहीं, अलिफ बोलने में 3 हरफ निकलते हैं, अलिफ और लाम कहने में 3 निकलते हैं और मीम कहने में 3 निकलते हैं, इस तरह 90 नेकियां होंगी। और नमाज में पढ़ा जाए तो 1 हरफ पर 100 नेकी मिलती है, इस तरह से 900 नेकियां होंगी। इस हिसाब से आप जोड़ते चले जाएं तो कलामुल्लाह से ये फायदा है। लेकिन अक्सर और बेशतर लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि कुरान का तारुफ, कुरान नाम किस चीज का, अक्सर लोग नहीं जानते हैं। किताब हाथ में ये कुरान है बोलते हैं, लेकिन कुरान का तारुफ क्या, कुरान किसे कहेंगे? बाज लोग उर्दू का कलाम लेते हैं जिसमें अरबी अल्फाज नहीं होते, कहते हैं ये कुरान मजीद है, सिर्फ उसमें उर्दू है, उर्दू की आयतें हैं, जैसे रोशन चिराग है तो कहते हैं ये कुरान है, हालांकि उसमें अरबी का लफ्ज नहीं है और कुरान नाज़िल हुआ अरबी में। तो एक तारीफ कुरान करीम की तय करना है ना आपको कि कुरान कहते किसे, कुरान का डेफिनेशन क्या है आपके दिमाग में, किसको कहेंगे कुरान करीम? कुरान सिर्फ माना का नाम है या सिर्फ लफ्जों का नाम है? अगर सिर्फ लफ्जों का नाम है तो आप जो नमाज में पढ़ते हैं कुरान है, और अगर सिर्फ माना का नाम है तो तर्जुमा कलाम पाक जो उर्दू में उर्दू कलाम पाक है। लेकिन नहीं, अइम्मा और मुफस्सिरीन नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह बात यह है कि कुरान अन-नज़्म वल माना जमीअन दोनों का नाम है। अन-नज़्म वल माना जमीअन यानी अल्फाज का मजमुआ और उसके माना, इन दोनों का मजमुआ कुरान कहलाता है। तन्हा अल्फाज कुरान नहीं है, तन्हा माना कुरान नहीं है। इस हैसियत से जो आदमी कुरान को बगैर समझे पढ़ता है वो माना नहीं पढ़ रहा है, तो कुरान कहां पढ़ रहा है? वो कुरान के लफ्जों को जरूर पढ़ रहा है, इसलिए वो अल्लाह का मुखातब नहीं बन पाता और उसके दिल पे वो कैफियत नहीं हो पाता। इसलिए पहली कोशिश ये करना चाहिए कि हम लफ्ज और माना दोनों को साथ साथ चलाएं। इसके लिए हम कोशिश नहीं करते, ये हमारा कसूर है। ये नहीं कहा जा सकता है कि कुरान समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम आपके सामने मौजूद हैं, हम अजमीयुन नस्ल हैं, गांव के पैदा होने वाले हैं। गांव से शहर में आना ये भी बहुत बड़ी बात है। आपके सामने नमूना है, आप जिस लफ्ज के माना को पूछना चाहे पूछ सकते हैं। क्यों? रटने से याद होता है, दिमाग दिया है अल्लाह ने। कुरान करीम के अल्फाज ज्यादा नहीं है, इसमें तकरार ज्यादा है। जैसे मैंने पहले किया था कि 80,000 हरूफ है, 80,000 कलिमात हैं, लेकिन अगर तकरार निकाल दिया तो सिर्फ 2,000 बचते हैं, उसमें से 500 तो उर्दू में इस्तेमाल है, तो 1500 को क्या मुश्किल है? हम कोशिश नहीं करेंगे और कहेंगे मुश्किल है, याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा, नहीं, हमने याद नहीं किया, हमने तवज्जो नहीं किया, हमने इसको वो मकाम नहीं दिया जो हमको देना चाहिए था। हमने दुनिया में अपने रिज़्क़ का इंतजाम खुद करना चाहा, जबकि रज़्ज़ाक़ ने कहा इंतजाम मैं कर चुका हूं। अल्लाह ने कहा मैं कर चुका हूं इंतजाम, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी आयतें आपके सामने आएंगी, तो अलिफ लाम मीम का माना समझ नहीं आएगा, कोई और मुक़त्तात है, इनको ऐसे ही पढ़ना। बाज़ ने कहा है कि अल्लाह ने नबी को बताया है, लेकिन ये राज है, ज़ाहिर नहीं करने का हुक्म है। बाज़ ने कहा सिर्फ अल्लाह को मालूम है, सिर्फ तहदी और चैलेंज के लिए कि जिस लफ्ज के माना तुम सब मिलकर बता नहीं सकते, वो एक शख्स ने तन्हा इसको बनाकर कैसे ला सकता है? तुम्हारा ये इल्जाम गलत है, ये इंसान ने गलत पेश किया और कलाम इलाही नहीं है, तुम्हारा ये इल्जाम बातिल। अगर एक इंसान बना सकता है तो सारे इंसान मिलकर उसके माना बता सकते हैं, लेकिन आज तक ये चैलेंज बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगा। दूसरा लफ्ज है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिका इसमें इशारा है, ज़ालिका माने वो। हमने जो किताब तकसीम की है सफ़ा 11 पे लगाया ज़ालिका, सफ़ा 11 पे, मगर ज़ालिका के माने वहां वो लिखना है, वो वहां मिस्टेक सही कर लेना आप लोग। सफ़ा 11 पे ज़ालिका माने वो, यहां वही लफ्ज है, इसमें इशारा बईद का रहता है, दूर के लिए वो। लेकिन कुरान करीम सामने होना था हाज़ल किताब, ये किताब, तर्जुमा ये किया गया है इस किताब में, और लिखा है ज़ालिका, इसमें इशारा बईद दूर के लिए। इसका जवाब 2-3 किस्म का दिया गया। पहला तो ये कि तुमने जो अल्लाह से हिदायत मांगी है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सिरातल मुस्तकीम चाहिए और गुमराहों का रास्ता नहीं चाहिए, मग़ज़ूब अलैहिम का रास्ता नहीं चाहिए। तुमने जो दिमाग में अपने सिरातल मुस्तकीम मांगा है, वो सिरातल मुस्तकीम ये वही किताब है। तो ज़ालिका से इशारा उसी मज़मून की तरफ है, ये वो किताब है जो तुम्हारे दिमाग में सवाल मौजूद है, क्या हमें हिदायतनामा चाहिए। और दूसरा मज़मून ये दिया है कि ये किताब असल जो है लौहे महफूज में है, बंदे के हाथ में असल कुरान नहीं है, ये तो कुरान का नुस्खा है जो उसकी नकल है, चाहे वो चमड़े पे लिखी जाए जैसा लिखा साहबा ने, हड्डी पे लिखी जाए साहबा ने लिखा, खजूर की शाखों पे लिखी जाए साहबा ने लिखा, उसको कागज नहीं थे, आज कागज पे लिखी गई, फिर कल कंप्यूटर पे आ गई, आइंदा और कहीं भी आ सकती है, ये कहीं भी मुंतकिल हो जाए, ये उसकी नकल है, असल किताब जो है वो लौहे महफूज में है। तो इशारा है ये जो किताब आपके सामने है ये वही किताब है जो वहां मुनकुल ज़ालिका अल किताब, किताब तो हर जो भी किताब है, किताब माने मकतूब लिखा हुआ, किसी का लिखा हो, इंसान भी लिखता है, बहुत से लोग लिखते हैं, हर एक किताब को किताब ही कहा जाएगा, लेकिन यहाँ खास किताब बताना मकसूद है, तो अल्लाह की किताब, अल के माने खास, तो ज़ालिकल किताब ये वो खास किताब है, ला रैब फीह जिसमें कोई शक नहीं। ला नफी के माने में आता है, इसको हम इस तरह में कहते हैं ला नफी जिन्स, रैब की कोई शक्ल यहाँ नहीं है, रैब की कोई जिन्स यहाँ पर नहीं है, जितनी शक की किस्में हैं उनमें से कोई फर्द की यहाँ गुंजाइश नहीं है। रैब के माने शक और ला रैब इसमें शक नहीं। इसी मिसाल देके हम बताएं, जैसे कोई कहे ला रजुला फिद्दार, घर में कोई मर्द नहीं, तो क्या मतलब हुआ? ला रजुला फिद्दार, घर में कोई मर्द नहीं, यानी घर में मर्द की जिन्स में से कोई एक फर्द भी नहीं, क्या मतलब होता? तो ला रैब फीह का मतलब यह है इस किताब में शक की जितनी किस्में हैं उनका कोई एक फर्द भी यहाँ पाया नहीं जाता, शक की हर किस्म की नफी कर दिया अल्लाह ने, यानी इस किताब में यकीनियात ही है, यकीनियात, शक की कोई गुंजाइश नहीं। ला रैब फीह, लफ्ज़ फी जो है इसको हम कहते हैं अपनी इस्तिलाह में मुआनिका, इधर भी स्टेशन है उधर भी स्टेशन है। मुआनिका में क्या होता? दोनों की गर्दन बदलती है इधर और उधर। ये मुआनिका का मतलब यह है कि फीह का ताल्लुक बाद वाले जुमले से भी हो सकता और पहले वाले से भी हो सकता है, गलती नहीं होगी, यानी वो पढ़ेंगे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, फीह को हमने पहले दे दिया, ये भी दुरुस्त, और फीह को हम आगे जोड़ते हैं फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें मुत्तकियों के वास्ते हिदायतनामा है, तो फीह का लफ्ज़ इधर भी जुमले में सही सेट होता है और पहले जुमले में सही होता है, इसको मुआनिका कहेंगे। पूरे कुरान करीम में जहां-जहां ऐसा होता है शुरू में 3 नुक्ते उसके आगे पाछे होते हैं, ये कई मकामात मिलेगा आपको, उससे पहले 3 नुक्ते उसके बाद 3 नुक्ते की अलामत है कि लफ्ज़ मुआनिका है, इसका ताल्लुक पीछे से भी आगे से भी आ सकता है और माने में खराबी नहीं पैदा होगी, इस लफ्ज़ को मुआनिका कहेंगे। निशान को ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं, यानी शक की कोई गुंजाइश नहीं, शक यकीन की जिद है, यकीन है तो शक नहीं और शक है तो यकीन नहीं। इस किताब पर ईमान लाना है यानी इसको जानना और मानना है, इसको हम जानते भी मानते भी और फिर शक भी बाकी रहे तो दोनों जमाने हो सकता, रात और दिन दोनों जमाने हो सकते, रोशनी भी है अंधेरा भी है, धूप भी है छांव भी है, काला भी है गोरा भी है, इज्तिमाई ज़िद्दैन मुहाल है। जब इस किताब में शक नहीं है तभी तो आप यकीन करेंगे इसके ऊपर, और किताब में अगर शक है तो फिर आपका यकीन शक और यकीन जमा नहीं हो सकता।
اللہ فرماتے ہیں اس کتاب میں ہدایت ہے، ہدن. ہدن کیا ہے؟ مصدر ہے جس کے معنی ہدایت، رہنمائی. کس کے لیے؟ متقین، متقیوں کے لیے. فیہ ہدن للمتقین، اس میں متقیوں کے واسطے رہنمائی ہے. متقیوں کے واسطے جب رہنمائی ہے تو ایک شخص جب متقی بن گیا تو رہنمائی اس کو مل گئی. اب مزید کس بات کی درخواست کرتا ہے ہر رکعت میں؟ کیونکہ ہدایت کے درجات ہیں. اس طرح چھت پر جانے کے لیے کئی سیڑھیاں ہیں، کوئی پہلی پہ ہے کوئی چوتھی پہ. چھت پر کوئی نہیں پہنچا. ابھی چھت پر کون پہنچا؟ جس کی وفات ایمان پر ہو گئی اور نام عمل دائیں ہاتھ میں آ گیا اور جنت کا پروانہ مل گیا. چھت پر پہنچ گیا، وہ منزل آ گئی اس کو. تب تک سب راستے میں. جب تک جنت کا اعلان اس کے ہاتھ میں نہ ہو جائے سب منزلیں طے کر رہے ہیں. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا ہے کہ اب مجھے اہدنا الصراط المستقیم کی ضرورت نہیں. ہمیشہ ضرورت ہے. ہر ولی، ہر نبی کتنے ہی مقام تک پہنچ جائیں ان پر یہ واجب ہے کہ ہر رکعت میں یہ لفظ کہیں یا سنیں. امام ہے تو کہیں گے، مقتدی ہے تو سنیں گے. اس کے بغیر نماز ناقص ہوگی. ضرورت یہ منزل ابھی نہیں آئی. ہر انسان جس درجے میں ہے وہاں وہ محتاج ہے اگلے درجے کی. ہدایت کے درجات کتنے ہیں یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن اتنی باتیں ہیں کہ ہدایت کا لیول کئی ہے. جو ایمان ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ ابراہیم ہم کو ان کے ایمان کے برابر ہم نہیں ہو سکتے. ابراہیم علیہ السلام کو آنکھوں سے زیادہ اللہ کے وعدوں پہ یقین تھا. ہم آنکھوں پہ یقین کر کے بیٹھے ہیں، حالانکہ یقین آنکھوں سے زیادہ اللہ کے وعدوں پہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ شخص پاک ہے اور آنکھوں کا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے. یہ شخص پاک نہیں، یقینیات میں سے نہیں ہے، بدن کا جو بھی حصہ ہے. تو ہدایت کے درجات بہت ہیں. جو بندہ جس درجے پہ ہے اگلا درجہ چاہتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی کفر میں ہے، شرک میں ہے تو اس کو کون سا درجہ چاہیے؟ ایمان میں داخلے کا. ایمان میں کوئی آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے قلب کے میلان کا وہ محتاج ہے جب تک یقینیات اس کو حاصل نہ ہو جائے. ہر آدمی نماز میں یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم جس مقام پہ ہیں ہمیں اس سے اگلا مرحلہ چاہیے. یہاں تک کہ اللہ سے اتنی قربت ہو جائے کہ بندہ اللہ کو اپنے سے اتنا قریب سمجھے کہ دنیا میں کوئی اس سے بڑھ کر قریب نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم سے ہماری بیوی قریب ہے، ہمارے بیٹے قریب ہیں، ہمارے والد قریب ہیں، ہمارے دوست قریب ہیں، ہم سے فلاں صاحب بہت قریب ہیں. سب کی قربت کا احساس ہے، ہم سے ہمارے اللہ بہت قریب ہیں. اس کا احساس جب تک نہ ہو جائے وہ محتاج ہے. اس کو کہتے ہیں استحضار رب. رب کو حاضر پانا. مصیبت آئی، ارے فلانے آؤ بچاؤ، فلانے کو آواز دیتا ہے، اپنا رب وہاں نظر نہیں آیا. تو کیا یہ کمزوری ہے؟ جب تک بندہ سب کو بھول نہ جائے. ایک بیٹا باپ کو پکارتا ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے والد میری حاجتیں پوری کریں گے تو وہ اپنے باپ کو پکارتا ہے. اگر بندے کو ایسا معلوم ہو جائے کہ میری حاجتیں میرا رب پوری کرتا ہے تو ہر معاملے میں رب کو پکارے گا. تو رب کو جب تک نہ پکارے، استحضار رب نہ ہو جائے، تحصیل رب جب تک نہ ہو جائے، یعنی بندے کو رب حاصل ہو جائے، بندہ عامل ہو اور شیخ کامل ہو اور مرضی مولا شامل ہو، تب جا کے اللہ حاصل ہو. اللہ کو حاصل کرنا ہے. یہ درجات ہیں ہدایت کے. جب اتنا قرب آ جائے کہ اپنی ذات کو سب سے قریب اللہ کے محسوس کرے تو ہدایت کا مقام آیا. کہتے ہیں اب یہ مقام آیا کہ بندہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے اور بندہ میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے. اب یہ مقام آیا کہ میرے پاؤں سے وہ چلتا ہے. اب یہ مقام آیا ہے کہ میرے آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے. اس واسطے کہا گیا ہے نور جب مومن کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس سے ڈرو. اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ اللہ کا نور کون سا ہے؟ یہ قربت. تو ہدایت کے درجات ہیں. جس درجے پہ بندہ ہے وہاں سے آگے مانگتا ہے. متقی کسے کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں 5 آیتیں آ گئی ہیں. جب تک بندہ یہ 5 صفات نہ پوری کر لے متقیوں کے اندر شامل نہیں ہو سکتا. دنیا میں ہر آدمی اپنے کو متقی سمجھتا ہے. کون سمجھتا ہے کہ متقی نہیں؟ ہر شخص جانتا ہے کہ متقی ہے. اللہ کی نگاہ میں متقی کون ہے؟ فیہ ہدی للمتقین. اس کتاب میں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ متقیوں کے واسطے ہدایت اور رہنمائی ہے. اور متقی کی تعریف یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھے مان لیتے ہیں. متقی اس کا مادہ تقویٰ ہے. تقویٰ کے معنی ڈرنا. لیکن جب ڈرنے کا لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں سانپ کی طرح ڈرنا، شیر کی طرح ڈرنا، بھالو کی طرح ڈرنا، ہاتھی کی طرح ڈرنا. ایسا ڈر ہے تو پھر اللہ سے قربت نہیں ہو سکتی زندگی بھر. اللہ نے کہا ہے وہ قہار ہے، متکبر ہے، انتقام لینے والا ہے، سخت پکڑنے والا ہے. لیکن یہ سب صفتیں اللہ کی. اللہ کا تعارف مکمل نہیں ہو جاتا. ایک جز ہے صفت کا. یہ ایسے اللہ کے 99 نام ہے. اللہ قہار بھی ہے. ہم نے اگر رحمان نہیں سنا تو کیا ہوا؟ صفت قہار دیکھا، صفت رحمان نہیں دیکھا. جس طرح سے اللہ تعالیٰ بندے پر قہار ہے ویسے بندے پر رحمان بھی تو ہیں. تو دو صفت دیکھا تو ہم نے اللہ کو مکمل نہیں پہچاننے کی کوشش کیا. ویسے مکمل بندہ جان بھی نہیں سکتا. اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کے صفات بھی لامحدود ہیں، اور بندے کی عقل محدود ہے. محدود میں لامحدود آ ہی نہیں سکتا. لیکن جتنے صفات بتائے گئے ہیں اتنے میں غور کریں تو کچھ قربت پیدا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہی ہم کو بتایا گیا. یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں سے کتنی ہے. جیسا ہم بتایا سورۃ فاتحہ میں ماں سے محبت ہے، اللہ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم کو یہ پتا نہیں کہ اللہ ہمیں کتنا چاہتے ہیں. بندے کو اللہ کتنا چاہتے ہیں؟ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، کائنات کی تمام محبتوں کو نچوڑ دیا جائے اس سے بھی زیادہ اللہ چاہتے ہیں بندے کو. بندہ اللہ سے ڈرتا ہے. اس ڈرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے. ایسا ڈر جس میں اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی شفقت ہو. ایسا ڈر جس میں احترام ہو، جس میں محبت کا جذبہ ہو، جس میں یہ کیفیت ہو کہ اللہ کا احسان اتنا ہے کہ بندہ اس کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. ایک ایک نعمت کا استحضار ہو. جس طرح سے کسی باپ سے چاہت ہوتی ہو، کسی ماں سے چاہت ہوتی ہو تو اس کے محبت کے ساتھ اس کا احترام، اس کے سابقہ انعام و احسان یاد رکھ کے قربت چاہتا ہے. اس کے قدموں میں جھک جانے کو پسند کرتا ہے. ایسا بے ساختہ سجدے میں گرنے کو دل چاہے. وہ محبت اللہ کے ساتھ ہے تو متقی بنتا ہے. وہ صرف ڈر اور خوف کا نام متقی نہیں ہے. محبت ہو، عظمت ہو، جلال الہی سامنے مستحضر ہو اور یہ معلوم ہو کہ کائنات میں کوئی اس سے بڑھ کر دینے والا نہیں ہے. اتنا کسی کا مجھ پر احسان نہیں ہے. کوئی مجھ کو اس سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا. جس نے مجھے وجود بخشا ہے اور بغیر مانگے ماں کے پیٹ میں سب کچھ دیا ہے، اتنا کوئی نہیں دے سکتا ہے. اس محبت کے ساتھ چاہت ہو اور اس کا حکم نہ ٹوٹنے پائے، اس کی فکر ہو. یہ تقویٰ. متقی کی تعریف کیا ہے؟ بندہ متقی ہو گیا جب تک شک نہ چھوڑ دے، شک کی چیزیں نہ چھوڑ دے، تقویٰ حاصل نہیں ہوتا. لا يبلغ العبد حقیقت التقویٰ حتی اذا ما حاک فی صدری. جس چیز میں دل میں شک پیدا ہوتا ہو جب تک اس عمل کو چھوڑ نہ دے تقویٰ تک نہیں پہنچے گا. شک کی چیزیں چھوڑ دے. تو متقیوں کے لیے پہلی صفت بتایا اللہ نے الذین یؤمنون بالغیب. نمبر 2 ویقیمون الصلاۃ. نمبر 3 مما رزقناہم ينفقون. یہ 3 صفتیں. اس کے بعد آگے سابقہ کتابوں پر ایمان اور اس کتاب پر ایمان. 4 صفتیں. اور آخرت پر یقین. یہ 5 صفتیں. ان 5 میں اگر کمی کوتاہی ہے تو وہ متقی قیامت تک نہیں بن سکتا. دعوے کتنا بھی کر لو، تقویٰ کے لیے 5 صفتیں لازم ہیں. پورے قرآن کریم میں گھوم پھر کے آپ کو یہ صفتیں ملیں گی مختلف زاویے سے.
کوئی کہے کہ ہم کو ایمان بالغیب حاصل ہے لیکن ہم کو شک بھی ہے. ایمان اور شک دونوں جمع نہیں ہوتے. یؤمنون بالغیب جو لوگ یقین رکھتے ہیں غیب کا. اس جملے کا کیا مطلب سمجھانے واسطے الذین جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں. ایمان کیا چیز ہے؟ یقین. اور بالغیب غیب پر بغیر دیکھے. جنت دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے, جنت ہے نہیں ہے اس کا یقین ہے, یہ ہے ایمان بالغیب. جہنم دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے, جہنم کا یقین ہے, یہ ایمان بالغیب. اس کا نام بالغیب کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھے بغیر ماننا ہے. لیکن غیب کے لیے صرف دیکھنا ہی نہیں بلکہ 5 چیزوں کی نفی ہے. انسان کے اندر جو عقل ہے, حواس خمسہ ہیں, ان میں کسی چیز کی گرفت میں وہ نہ آئے. نہ زبان سے چکھ کر معلوم ہو کہ میٹھا کڑوا کھٹا ہے, نہ ناک سے سونگ کر معلوم ہو کہ خوشبو اور بدبو ہے, نہ آنکھ سے دیکھ کر معلوم ہو کہ اس کا رنگ ڈھنگ کیسا ہے, نہ کان سے سن کر معلوم ہو کہ اس میں مٹھاس ہے کیا ہے, نہ ہاتھوں سے چھو کر معلوم ہو. یعنی قوت ذائقہ نہیں, قوت شامہ نہیں, قوت بصرہ نہیں, قوت سامعہ نہیں, قوت لمسہ نہیں. ان 5 قوتوں میں وہ گرفت میں نہیں آتا ہے, پھر بھی مان لینا, اس کو غیب کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے تو شہادت ہو گئی, چکھا ہے تو ذائقہ ہو گیا, نہ چکر دیکھا ہے, چھو کر دیکھا ہے تو ایمان بالغیب کا ہوا. چھو کر دیکھا ہے تو ہاتھوں سے محسوس کیا آپ نے, اس احساس سے آپ کو یقین پیدا ہو رہا ہے. یہ یقینیات میں محسوسات, زبان سے چکر, ذائقہ, آنکھ سے دیکھ کر بصارت, ان چیزوں سے آپ نے اگر دیکھا ہے تو آپ نے اپنے حواس پر یقین کیا, اپنی قوت مدرکہ اور خمسہ پہ آپ نے بھروسہ کیا. ان 5 کی گرفت میں نہ آئے پھر بھی ماننا. فرشتوں کو ماننا بغیر دیکھے, بغیر چھوئے, بغیر چکھے. ہاں کس نے دیکھا ہے تک؟ فرشتے کو ماننا, روح کو ماننا, جنت کو ماننا, جہنم کو ماننا. ایسے ہی اللہ کی ذات و صفات کو ماننا بغیر دیکھے ہوئے. بندہ کہے گا ہم مانے کیوں, کیسے مانے ہم؟ بھائی آدمی کو مطمئن کرنے کے لیے یہ تو کہتے ہیں کہ مان لو اور یقین کے ساتھ مان لو, شک نہ اس کے اندر ہو. اتنا یقین کے ساتھ کیسے مان لیں؟ اس کے لیے پورا قرآن آپ کو دعوت دیتا ہے غور و فکر کی. اپنی ذات میں غور کرو سر سے پاؤں تک, اور کائنات میں غور کرو 2 جگہ. اپنے جسم میں غور کرو, اللہ کا وجود سمجھ میں آئے گا, اور کائنات میں غور کرو, اس کا بنایا ہوا سمجھ میں آئے گا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. 30واں پارہ پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے, وہاں یہ آیت ملے گی آپ کو. ہم تم کو دکھائیں گے ہماری نشانیاں, جن کو دیکھ کر تم پہچان لو گے ہمیں. تمہاری ذات میں دکھائیں گے, تمہارے اطراف, تمہارے عالم میں دکھائیں گے. ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات و صفات کو مان لینا, یہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے. ایمان اور اسلام 2 چیزیں الگ الگ. ایمان شروع ہوتا ہے قلب سے, اور اسلام شروع ہوتا ہے اعضاء اور جوارح سے. اسلام کے معنی اطاعت کرنا. کھڑا ہے یہ اسلام ہے, رکوع میں گیا یہ اسلام ہے, سجدے میں گیا یہ اسلام ہے. اسلام کے معنی اطاعت. اعضاء سے کسی کی بات تسلیم کر لینا, اس کو اسلام کہتے ہیں, ظاہری اطاعت. اور ایمان کہتے ہیں دل میں یقین. تو مبدا ایمان کا قلب ہے, اور مبدا اسلام کا ہاتھ اور پیر ہے, اعضاء اور جوارح. لیکن ایک دوسرے کے ساتھ تلازم ہے, لازمی ہے دونوں کے ساتھ. یعنی قلب سے ایمان چلتا ہے, اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے, اور اسلام اعضاء سے چلتا ہے اور قلب میں اترتا ہے. جب دونوں میں توافق ہو جاتا ہے تو یہ بندہ مومن کامل کہلاتا ہے. اور قلب میں ایمان ہے, اوپر ظاہر نہیں ہوتا ہے تو یہ فاسق کہلاتا ہے. اوپر سے اسلام ظاہر ہے, قلب میں ایمان نہیں ہے تو منافق کہلاتا ہے. اور نیچے اندر اوپر دونوں آؤٹ تو کافر کہلاتا ہے. اندر قلب میں ایمان ہے اور اس کے اعضاء اسی گواہی دیتے ہیں تو یہ مومن کامل کہلاتا ہے. اس کی تشریح بہت طویل ہے, ہم نے ایک مثال دے کے بتایا. آپ کے سامنے ایک درخت زمین پہ لگ گیا, آپ کی آنکھیں بولتی ہیں کہ یہ زمین میں لگ گیا. اس کی علامت اور شہادت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پتے ہرے بھرے ہیں, شاخیں اس کی معلوم ہوتا ہے کہ تربتر ہے, پھول بھی آ رہا ہے, پتا بھی آ رہا ہے. یہ علامت ہے کہ زمین میں لگ چکا ہے. ایسے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قلب میں ایمان بیٹھ جاتا ہے تو اس جسم سے, جیسے وہاں ڈالیوں پہ پتے آئے تھے, اس جسم سے اللہ کی اطاعت پیدا ہوتی ہے, نمازیں پیدا ہوتی ہیں, روزہ پیدا ہوتا ہے, حج پیدا ہوتا ہے, ذکر پیدا ہوتا ہے, اخلاق پیدا ہوتے ہیں. اور اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں درخت زمین میں لگے نہیں, خشک ہو گیا, نہ پتے ہیں, نہ پھول ہے, نہ پھل ہے. تو جب ایمان قلب میں بس جاتا ہے تو لازمی طور پر بندے کے اعمال میں, اخلاق میں درستگی پیدا ہوتی ہے. تو ایمان کا مبدا قلب ہے. ایمان شروع ہوتا ہے قلب سے اور اعضاء پہ ختم, اور اسلام شروع ہوتا ہے اعضاء سے اور قلب تک پہنچ کر مکمل ہو جاتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ دونوں کا راستہ شروع ہونے کا الگ ہے, لیکن دونوں آ کر اکٹھا مکمل ہو جاتے ہیں. اب یہاں سے فرق معلوم کرو. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اسلام پہ عمل کرتا ہے, یعنی اعضاء ظاہرہ سے اطاعت کرتا ہے, لیکن قلب میں ایمان اترتا نہیں ہے قیامت تک. تو وہ کیا رہ جاتا ہے؟ وہ اوپر سے اسلام دکھاتا رہ جاتا ہے زندگی بھر, دل میں ایمان نہیں اترتا. یہ قرآن نے گواہی دی ہے, سورہ حجرات پارہ 26. اللہ فرماتے ہیں دیہاتی لوگ آئے, ان دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے, ہمارے قلب میں یقین آ گیا. اللہ نے کہا تمہارے دل میں ابھی ایمان نہیں آیا ہے, تمہارے دل کو میں دیکھ کے بتا رہا ہوں. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے, لیکن اسلام تمہارے دل میں بھی داخل نہیں ہو. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ اس کا ترجمہ ہے, میں نے بتایا. ابھی تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا, تم اسلام میں داخل ہوئے, اسلمنا بول سکتے ہو, آمنا نہیں بول سکتے ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت سے لوگ مسلم ہیں لیکن مومن نہیں ہیں. بہت سے لوگ مسلم ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں. ہاں, جو مومن ہوتا ہے وہ مسلم ضرور ہوتا ہے. ہر مومن مسلم ہوتا ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا. ہم اس کو مثال دیا کرتے ہیں, ہر کوا کالا ہوتا ہے لیکن ہر کالی چیز کوا نہیں ہوتی. ہر کوا کالا ہوتا ہے لیکن ہر کالی چیز کوا نہیں ہوتی. تو ہر مومن مسلم ہوتا ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا ہے. بعض مومن ہوتا ہے, بعض نہیں ہوتا, منافق ہو جاتا. تو ظاہری اطاعت کو دیکھ کر مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے, لیکن اس کے دل میں ایمان ہے نہیں ہے. یہ ترازو صرف اللہ کے پاس ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 علامت بتائی ہیں. یہ 4 علامتیں ہیں, ان کو دیکھ کے تم پہچان سکتے ہو کہ اس کے دل میں ایمان ابھی بسا ہے کہ نہیں بسا. 40 من کن فیہ, 4 صفتیں جس میں پائی جائیں. کان منافقا خالصا, وہ منافق ہے پکا. اذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر واذا حدث كذب. 4 امانت میں خیانت کرے, اور جب عہد کرے تو خلاف ورزی کرے, اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے, اور جب جھگڑے کی نوبت آئے تو گالی گلوچ سے اتر جائے. یہ 4 صفتیں ہیں تو پکا منافق ہے, اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے. نبی کی ترازو ہے. اور اگر اس میں 4 صفتیں نہیں ہیں بلکہ 2 ہی ہیں تو آدھا منافق ہے. 1 ہے تو 1 بٹا 4 ہے, اور 3 ہے تو 3 بٹا 4 ہے. یہ سب تقسیم حضور نے بتایا.
یہ 4 علامتیں ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں نفاق ہے، ابھی ایمان نہیں آیا. ویسے منافق حضور کے ساتھ جنگوں میں تھے، حضور کے ساتھ نمازوں میں تھے، حضور کی محفل میں تھے، اپنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے، لیکن دل میں ان کا ایمان نہیں تھا. ان کی تفصیلی بحث انشاءاللہ سورہ منافقون پر 28 میں وضاحت سے آئے گی. اس کا نام ہی ہے سورہ منافقون. تو اب ایمان کی بحث مکمل کرتا ہوں. اس میں بہت طویل بحث ہے. ہم نے تو بخاری میں اس بحث کو خلاصہ کر کے آپ کو پیش کیا، ورنہ 8 دن چلتی ہے بحث. اب اس میں کیا بحث چلتی ہے موسٹلی ہیڈنگ ہوتا ہوں آپ کو، تاکہ ہیڈنگ میں بات بتا جائے تو پوچھ لو. ایمان دل کے یقین کا نام ہے یا اس میں کچھ اور جز ہیں؟ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، زبان سے اقرار کا نام ہے، اعضاء سے اعمال کا نام ہے. ان تینوں کا مجموعہ ہے، یا صرف دل کی تصدیق ایمان ہے، یا یہ تینوں چیزوں کا مجموعہ ایمان ہے. ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے؟ ایمان کے جتنے جز ہیں کیا ہر جز برابر ہے کہ جس کے نہ ہونے سے ایمان نہ ہو، یا کوئی جز ایسا ہے جس کا ہونا ضروری ہے اور بقیہ 2 جز ایسے ہیں جس کا ہونا نہ ہونا دونوں کافی ہے؟ کتنی بات کیا میں نے؟ یہ 8 دن چلتی ہے. پھر جو کہتے ہیں ایمان مرکب ہے ان کی 8 آیتیں دلیل میں ہیں، اور جو کہتے ہیں ایمان بسیط ہے صرف دل کے یقین کا نام ہے ان کی 18 آیتیں ہیں. ان 18 آیتوں کو پیش کر دو فصل کم سے کم. مگر یہ عوام کے لیے کافی نہیں ہے. عوام کے پاس اتنا کافی ہے کہ ایمان کا مبدا قلب ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر ایمان ہے تو اعمال ظاہر ہوتے ہیں، بس یہ کافی ہے. اب دل سے اپنے فیصلہ کر کے پوچھے کہ دل میں یقین ہے یا شک. شک اور یقین دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو اس کتاب میں ایمان لانے کا شرط رکھا. لانے پہلی شرط ہے ہدایت متقی کے لیے کہ وہ بغیر دیکھے یقین کرے. بغیر دیکھی چیزوں پر بندے کو یقین کرنا پڑتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں اس کے واسطے اتنی بحث کافی ہے. نمبر 2 ويقيمون الصلاة، اور نماز قائم کرتے. نماز قائم کرتے. نماز کا قیام کیا ہے؟ جب دل جہاں پڑھ لیا، جب جہاں نہیں پڑھا نہیں. نماز کے قیام کی اہم شرط یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر مرنے کے دن تک ہر 5 نمازوں کو پڑھتا رہے. جماعت سے پڑھنا زیادہ عمدہ ہے، وقت پر پڑھنا قضا کرنے سے عمدہ ہے. قضا ہو جائے تو تاخیر کرنے سے جلدی پڑھنا عمدہ ہے. نمازیں اللہ کا حق ہیں، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حق معاف کر دے. اللہ ہی معاف کرے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے توبہ کرنے سے نماز معاف نہیں ہوگی. نماز کا کفارہ تو نماز ہی سے ہوتا. لا کفارۃ لہا الا ذاک. لہذا اس دھوکے میں نہ آئے کہ توبہ کرنے کے معاف ہو جائے گی. نماز تو نماز پڑھنے سے ہی ثابت ہوگی. یہ جو فرض آپ کے ذمہ ہے اللہ نے کیا، اور اللہ کا فرض ہم اور تم کیسے معاف کر سکتے؟ دنیا کا کوئی انسان کیسے معاف کر سکتا ہے؟ جب نبی نے نمازیں قضا کی ہیں تو ہم تم کدھر ہیں؟ غزوہ خندق میں حضور نے 3 نمازیں قضا کی. کیوں؟ کیونکہ حضور کو بھی توبہ سے معاف نہیں ہوتی، قضا کرنا ہی ہے. اب کوئی کہے کہ 3 تک قضا کر سکتے، 8 ہو گئی تو قضا نہیں کر سکتے. یہ اجتہاد ہے اور بے عقلی کی بات ہے. کون سی حدیث اور کون سی آیت ہے کہ 3 تک قضا کر سکتے اور 8 ہو گئی تو قضا نہیں کر سکتے؟ معاف ہو گئی؟ کوئی روایت نہیں، کوئی حدیث نہیں. یا ایسی بات ہے، ایسی منطق ہے کہ بے علم کے لوگ اجتہاد کرنے بیٹھ گئے. ہاں، علم کے بغیر دعویٰ اجتہاد، مجتہدین کا انکار اور دعویٰ اجتہاد، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. تو قرآن کریم کی آیت کا مطلب یہ ہے نماز کو پابندی سے پڑھیں، جماعت سے پڑھیں. جماعت چھوٹ جائے تو تنہا پڑھیں، وقت میں پڑھیں، وقت نکل جائے تو قضا کریں، اور جب یاد آ جائے فوراً پڑھیں، دیر نہ کریں. بعد میں پڑھیں گے لگتی چلی گئی، معلوم ہوا فرشتہ آ گیا اور آ گئی. اللہ سوال کریں گے یہ میرا حق تھا، تم نے اس کو ادا نہیں کیا. نماز کامل نکلے گی تو سارے اعمال کامل نکلیں گے. اس کا مطلب یہی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. عبادات میں، بدنی عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اس کا ذکر آیا. اور مالی عبادات کو مطلق کر دیا مما سے. مما نے جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ شرط نہیں لگایا ہے کہ صاحب نصاب ہو جائے گا تب تک انتظار کرے گا، جب تک زندگی کے سارے کام نہیں کر لے گا تب تک خرچ نہیں کرے گا. نہیں، مما کا ترجمہ جو کچھ ہم نے دیا ہے. ایک کھجور دیا ہے تو آدھی خیرات صحابہ کرتے تھے. ایک دن کی مزدوری 3.5 سیر جو ہے تو اس میں سارا خیرات. صحابہ میں سے بعض نے اپنے پیٹھ پر بوریاں لاد کے مزدوری کر کے شام میں آدھا خیرات کیا. سو توبہ میں بحث آئے گی انشاءاللہ. معلوم کیا ہوا؟ صاحب نصاب کی شرط لگانا وہ تو زکات کے لیے ہے جو فرض ہو جائے گی آپ کے ذمہ. یہ کس لیے شرط ہے؟ یہ تقوی حاصل کرنے کی شرط ہے. ایک ہے نصاب کے بعد 2.5% دینا، وہ فرض ہے، وہ فرض کو ادا کرنے کے لیے شرط ہے. چاہے 7 تولہ سونا، چاہے 52 تولہ چاندی، سال گزرنے کی شرط ہو. وہ نہ دیں گے تو جہنم کی وعید ہے سیدھا. یہ جو ہے جو کچھ بھی ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنا، یہ تقوی کو حاصل کرنے کی شرط ہے، متقی بننے کی شرط ہے. اور دونوں میں بڑا فرق ہے. جیسے فرض نماز اور نفل نماز. نفل نماز آپ کے درجات کو بڑھانے کے لیے ہے، لیکن فرض نماز آپ کے ذمہ واجب ہے، ادا نہیں کریں گے تو بات پوچھ ہوگی. تو زکات واجب الگ چیز ہے، یہ وہ خرچ ہے جو تقوی کے حصول میں معاون ہے. تو 3 صفتیں ہو گئی. نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے یعنی تورات، انجیل، زبور. یہاں پر تھوڑا سا سوچ کے آپ ایک باریک سا فرق محسوس کریں گے. جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ان پر بھی ایمان کہ وہ اللہ کی طرف سے تھیں اور حق پر تھیں، اور اب جو کتاب نازل ہے اس پر بھی ایمان. لیکن واجب العمل یہ قرآن ہے، اس قرآن نے سابقہ کتابوں کو کینسل کر دیا ہے، عمل کے اعتبار سے منسوخ کر دیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد جو کتابیں آئیں گی ان پر بھی ایمان. پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں اس قسم کے انداز ہیں 10 آیتیں ملیں گی سابقہ کتابوں پر ایمان کا ذکر ہے. قرآن کے بعد کسی کتاب کے آنے کا ذکر نہیں ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ اب کوئی کتاب نہیں اور کوئی سابق کتاب نہیں اور کوئی نبی اور رسول نہیں. پورے قرآن کریم جہاں جہاں بھی آیا ہے من قبلک الفاظ ہیں، آپ سے پہلے کذالک ما انزلنا الیک والى الذین من قبلک، آپ سے پہلے. آپ کے بعد نہ نزول کا ذکر، نہ کتاب کا ذکر، نہ نبی کا ذکر. یہ آدم نے ذکر ہی کافی تھا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن 30 نبی جھوٹے پیدا ہوں گے، یہ حضور کی پیشن گوئی ہے. 2 تو حضور کے صحابہ ہی نے مٹ لیا تھا، مسلمہ کذاب سے، اسود انسی سے. لیکن 30 میں سے وہ 2 وہاں آئے ہوئے تھے. باقی قیامت تک 30 نبی پیدا ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے. اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں. یہ حضور کا اعلان اور قرآن کریم کی صحیح آیتیں. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی کتاب قیامت تک رہے گی اور اب کوئی کتاب نہیں، اب کوئی نبی نہیں. اس طرح سے اس کتاب پر ایمان لانا ہے. سابقہ کتابوں کو اس طرح سے ماننا ہے کہ وہ سچ تھی، حق تھی، لیکن اب قرآن نے ان پر عمل کرنے کو کینسل کر دیا اور منسوخ کر دیا ہے. واجب العمل صرف قرآن رہ گیا. آخری صفت ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ نہیں کہا یؤمنون، وبالآخرۃ ہم یؤمنون نہیں کہا. کیا فرمایا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون. ایقان کے معنی یقین. یقین کہتے ہیں، یقین شک کی ضد، اور ایمان کی ضد کیا آتی ہے؟ کذب. تصدیق ہے تو ایمان اور انکار ہے تو کذب. اللہ نے یہاں پر یوقنون کا واضح کر دیا کہ آخرت کا یقین ہو. یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی شک اور تردد کی گنجائش نہ ہو. یہ 5واں جو مرحلہ ہے آخری،
آخرت پر یقین بیشتر لوگوں کا مسئلہ یہاں آ کے پیچیدہ ہے. دنیا کا کوئی قانون اس یقین کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. کسی بندے کا آخرت پر یقین ہے یعنی مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گا, قبروں سے اٹھایا جاؤں گا, نام اعمال تولے جائیں گے, داہنے ہاتھ میں آئے جنت ملے گی اور بائیں ہاتھ میں آئے جہنم ملے گا, پل صراط حق ہے, جنت حق ہے, جہنم حق ہے. یہ تمام چیزوں کا یقین, یہ ہے آخرت. سب کا جو ہوگا میرا بھی ہوگا, یہ یقین نہیں. سب جہاں جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں, یقین نہیں. قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما تقول لهذا الرجل الذي بعث فيكم, تمہارا کیا خیال ہے اس ذات کے بارے میں جو تمہیں بھیجے گئے تھے. تو جو آپ کی اتباع کرتا رہے گا وہ سمجھ جائے گا ہاں نبی جنا, کہے گا ہاں نبی جنا, یہ ہمارے نبی. لیکن جو آدمی اطاعت نہیں کرتا تھا, شک میں تھا, وہ کہے گا ہاں لا ادری, میں وہی کہتا رہا جو لوگ کہتے رہے, مجھے نہیں معلوم صحیح کیا ہے. تو لوگ کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں مطلب نہیں ہے, قرآن کیا کر رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں ہمیں اسے مطلب نہیں. آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ابھی منزل نہیں ہے دنیا میں. پوری دنیا قبضہ کر لو, ایک ملک نہیں سارے ملکوں میں قبضہ کر لو, مگر ٹھکانہ یہ نہیں بن سکتا. یہ مسافر خانہ ہے, یہ منزل نہیں ہے, سفر گاہ, گزرگاہ. اس منزل پر ہم ابھی ہیں کہ ابھی اس کے بعد سفر جاری ہے. ماں کے پیٹ میں تھے وہ بھی ابتدا نہیں تھی, باپ کی صلب میں تھے وہ بھی ابتدا نہیں تھی, زمین کے ذروں میں تھے وہ بھی ابتدا نہیں تھی, آدم کی صلب میں تھے وہ بھی ابتدا نہیں تھی. اللہ نے ساری کائنات سے پہلے انسانوں کے نفس کو, اس کی روح کو پہلے سے تیار کر دیا تھا. وہ آدم کی صلب میں منتقل کیا, آبا و اجداد کی صلب سے ہوتے ہوئے, ماؤں کے رحم سے منتقل ہوتے ہوئے آج کروڑوں پیدا ہوتے گئے اور مرتے گئے. اس زمین پر اس کے پیٹ پہ آج ہم موجود ہیں اور کل اس کے پیٹ میں ہوں گے. اس کے بعد اللہ کی آواز پر نکل کے باہر آئیں گے, نام اعمال پیش کیا جائے گا, تولا جائے گا, دائمی جنت ہوگی یا دائمی جہنم ہوگی. اس طرح سے اس کو بھی تفصیل ماننا اور شک نہیں یقین کے ساتھ جاننا, یہ آخرت ہے. جس کو اپنے حساب کا یقین ہو وہ معاملے میں گڑبڑ نہیں کرے گا. جس کو مرنے کا یقین ہو وہ بے تکا ہنسے گا نہیں. جس کو قبر کا یقین ہو وہ لوگوں کا مذاق نہیں اڑائے گا. جس کو اپنے اعمال کی فکر ہو وہ دوسروں پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. انگلیاں کب اٹھاتا ہے آدمی جب خود سے غافل ہو. پاک اور صاف ذات صرف اللہ کی ہے. انبیاء معصوم ہیں, صحابہ محفوظ ہیں, بقیہ ساری کائنات ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے تم میں سے کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو پکڑنا چاہیں تو وہ بچ جائے. کوئی فرد قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے ہیں اس میں کوئی معصوم نہیں. معصوم انبیاء ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں اور فرشتوں میں خطا کرنے کی طاقت نہیں ہے. بقیہ سارے انسان, زمین پر چلنے والا ہر فرد بشر, اللہ فرماتے ہیں اگر ہم پکڑنا چاہیں تو زمین پر ایک نہیں بچے گا. سورہ سبا کی آخری آیت ہے, یہی مضمون سورہ نحل کا بھی ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. تو آخرت کا یقین اگر پیدا ہو جائے تو آدمی اپنے اعمال کی فکر کرے گا, دوسروں کی فکر نہیں کرے گا. دوسروں پر ہنسنا, دوسروں کا مذاق کرنا, دوسروں کا طنز کرنا, دوسروں کو حقیر سمجھنا, یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہے. ورنہ ہنسنے کی فرصت ہے, جو وقت آپ کو ملا ہے غنیمت ہے. صحابی کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے, بخاری میں روایت کتاب العلم ہے, میرے گردن پہ تلوار رکھی ہے سمسامہ, اور مجھے اتنا وقت مل جائے کہ میں زبان سے ایک کلمہ علم کا نکال کر پہنچا سکتا ہوں, تو میں تلوار سے گردن کٹنے کا انتظار نہیں کروں گا, ایک کلمہ زبان سے نکال کر پہنچا کروں گا. کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے, یہ ہمارا سرمایہ ہے. ہمارا جو وقت گزر جا رہا ہے ہمارا سرمایہ چلا جا رہا ہے. اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہم کو بھی چار بھائی لگا کر لے جائیں گے. کہاں لے جائیں گے؟ جہاں بہتوں کو ہم لے کے گئے. جس کندھے پہ ہم نے بہتوں کو پہنچایا ہے, ہم کو بھی لوگ اپنے کندھوں پر اسی منزل تک منتقل کرنے والے ہیں. جب وہ وقت آ جائے گا تب محسوس ہوگا کہ ہم نے بہت ٹائم ضائع کیا, مذاق کرنے میں وقت ضائع کیا, ہنسنے میں وقت ضائع کیا. ہم نے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو یہاں وہاں بیٹھ کر ضائع کر دیا. کاش کہ ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا ہوتا. ایک ایک زندگی کی سانس پر ہم کو اجر مل سکتا تھا. دونوں حسرت کریں گے, مومن بھی حسرت کرے گا کاش اور نیکیاں کی ہوتی, اور کافر کرے گا حسرت کاش کہ ایمان لے آئے ہوتے. اسی واسطے اس کا نام یوم الحسرت ہے. وانذرہم یوم الحسرت, قیامت کا نام یوم الحسرت رکھا اللہ نے. تو اس کا یقین پیدا ہونا آدمی کا ضروری ہے. تو متقی کون؟ جس میں ایمان بالغیب ہو, یعنی بغیر محسوسات کے, بلا حواس خمسہ کے, اللہ کو, اللہ کے صفات کو, اللہ کے وعدوں وعیدوں کو, فرشتوں کو, جنت کو, جہنم کو, سب کو مانتا ہو. نمبر 2, نماز قائم کرتا ہو بلوغ سے لے کر مرنے کے دن تک. نمبر 3, جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اللہ کا دیا سمجھ کے اس میں سے خرچ کرتا رہے, میرا ہے میں سمجھے, کیونکہ رزق نہ مانے, جو کچھ ہم نے اس کو دیا, ہم نے دیا ہے کا مطلب تمہارا نہیں ہے, یہ ہماری امانت تمہارے پاس ہے, تو ان پر ایمان کرتا رہے. اور اس کے بعد جو کتابیں آپ پر نازل ہوئی قرآن, ان پر ایمان لائے کہ یہ سچ ہے, اس میں شک نہیں ہے, یہ ہمارے لیے واجب تعمیل ہے. اور جو سابقہ کتابیں ہیں ان تمام پر ایمان لائے کہ اپنے اپنے اوقات میں سب درست تھی, اور اپنے آخرت کا حساب کا یقین آئے. بقول حضرت عمر کے فرماتے تھے اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا, یہ آخرت ہے. جس بندے کو آخرت کا یقین ہو گیا اس کے اعمال کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی. حساب کا تصور, جن میں صفتیں پیدا ہو جائیں, اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے, یہ ہدایت ان کو مل گئی. اور یہ اولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. حی علی الفلاح, فلاح کی طرف آؤ, یہ فلاح پانے والے ہیں جن میں صفات پا گئی. تو جو بندہ اپنے میں ان صفتوں میں کمی محسوس کرے اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال و اخلاق کو اس کے مطابق کر کے متقی بننے کی کوشش کرے, اور جن میں یہ اعمال پہلے سے موجود ہوں اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہم کو اپنے فضل و کرم سے متقیوں کے اوصاف نصیب فرما چکے ہیں. دعا کر لیجیے. تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 ہے. متقیوں کی صفات بتائے گئے تھے, اور ایک آیت میں کافروں کے حالات کی جو حالت ان کی ہے وہ متشدد ہیں, ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کے بعد مسلسل 13 آیتوں میں منافقوں کے احوال آئیں گے. تو پہلی آیت جو آیت نمبر 6 ہے جس کا مفہوم یہ ہے ان الذین کفروا, بے شک جنہوں نے کفر کیا, سواء برابر ہے, علیہم ان پر, انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں, ام یا لم تنذرہم نہ ان کو ڈرائیں. دونوں صورتیں ان کے حال میں برابر ہیں, اور وہ حالت یہ ہے لا یؤمنون, ایمان نہیں لائیں گے. ان کے دل کی شقاوت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا ہے. اس کے ایمان نہ لانے کی وجوہات میں سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ان کے مسلسل گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. 3 راستے ہوتے ہیں, یا تو آدمی کے دل میں حق جانے کے لیے کان سے یا آنکھ سے, لیکن کان پر بھی مہر ہے اور آنکھ پر پردہ ہے, اور دل پر بھی مہر لگا دیا اللہ نے. اللہ نے کیوں لگا دیا؟ قرآن کریم کی دوسری آیت موجود ہے سورۃ تطفیف 38 میں, کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ان کافروں کا حال بیان کرتے کرتے کہ وہ اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے,
اس کی وجہ یہ ہے اللہ بلّہ اللہ قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل پہ زنگ لگ گیا ہے ان کے برے کاموں کی وجہ سے. تو مسلسل گناہ کرنے سے ان میں قبول حق کی صلاحیت ختم ہو گئی. اب وہ ایسا ہے جیسے چھری استعمال نہ کرنے سے زنگ آلود ہو گئی، اب انہیں کمی ہو گئی. تو اس طریقے سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، مسلسل انکار ختم، اللہ مہر لگا دیا اللہ نے اللہ قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی نگاہوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ ان کافروں کا حال بیان ہوا. اب یہاں سے مسلسل منافقوں کا حال ہوا جو زبان سے ایمان کا اظہار کریں گے لیکن دل میں ایمان حقیقت میں نہیں ہوتا. تو گویا جس سے بھی وہ ایمان کا اظہار کریں گے وہ جھوٹ کہیں گے، سچ نہیں کہیں گے. ومن الناس من یقول، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ نہیں ہیں ایمان لانے والے. ان کے دل میں جو بات ہے اس کو ظاہر کر دیا اللہ نے. اس ایمان کے اظہار سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ دھوکہ کسی اور کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے، وہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس عدم ایمان کا نتیجہ جہنم میں جا کر کس کو بھرنا پڑے گا. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے. مرض سے مراد بیماری ہے، نفاق. یعنی اندر سے وہ ایمان نہیں رکھتے، اوپر سے ایمان ظاہر کرتے ہیں. یہ کمزوری اور بزدلی ہے، یہ نفاق ہے، یہ مرض ہے. ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. یعنی جب جب آیتیں آتی ہیں تب تک وہ انکار کرتے ہیں. اس طرح سے مرض بڑھتا گیا. جب جب آیتیں آتی گئی وہ انکار کرتے گئے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے المناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں. تو جھوٹ کہتے رہے ہمیشہ کہ میں مومن ہوں، حالانکہ ایمان نہیں تھا. اس عدم ایمان پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو المناک عذاب ہوگا. جھوٹ پر عذاب نہیں ہوگا بلکہ نفاق پر عذاب ہوگا کہ دل میں نفاق ہے، ایمان ہے نہیں اور ایمان ظاہر کرتے ہیں. تو صرف جھوٹ پر نہیں بلکہ جھوٹ تو ذریعہ ہے اس نفاق کے اظہار کا، تو نفاق پر ان کو عذاب ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارا مقصد اصلاح کرنا ہے. تو نفاق رکھ کر عدم ایمان کے باوجود اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں، اصلاح کرنے والے سمجھتے ہیں. الا آگاہ رہو، یہاں پہ تنبیہ ہے، آگاہ رہو، انہم هم المفسدون، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کو شعور نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے ہیں لوگ، یعنی صحابہ. قالوا، تو جواب میں کہتے ہیں انؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم ایمان لے آئے جیسا ایمان لائے ہیں بیوقوف لوگ. سفہاء سفیہ کی جمع ہے اور سفیہ کے معنی آتے ہیں احمق ہونا. تو ان لوگوں نے کن کو بیوقوف کہا؟ جو ایمان لا چکے تھے، ان کی غربت مفلوق الحال کی وجہ سے. اللہ نے جواب میں فرمایا الا انہم هم السفهاء، آگاہ رہو بے شک وہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا يعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. کیوں بیوقوف ہیں؟ کہ ان کی نگاہ مستقبل میں جنت پر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے انجام سے بے خبر ہیں. اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہیں لیکن ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، تو گویا بیوقوف یہی کر رہے ہیں. یہاں جس طرح صحابہ کا ایمان تھا ویسا ہی ایمان مطلوب ہے. ولکن لا يعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ بیوقوفی کون کر رہا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور ان سے ملاقات ایمان والوں سے ہوتی ہے تو ایمان والوں سے مل کر کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے اپنے شیاطین کے پاس یعنی منکروں کے پاس، قالوا، تو ان سے کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ دونوں کے ساتھ ہیں، ذی الوجہین ہیں، دو چہرے والے ہیں. ادھر ان کی بات اور ان کے ساتھ ہونے کا دعویٰ، ادھر ایمان والوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ. اور ایمان والوں کے پاس کیوں گئے تھے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم ان سے استہزاء کرنے گئے تھے، مذاق کرنے گئے تھے، ٹھٹھا کرنے گئے تھے، ہم تو ان کے ساتھ ہیں نہیں. یہ ان کا مذاق کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا مذاق نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی حالت پر اللہ تعالیٰ گویا ان کا استہزاء فرما رہے ہیں کہ ان کی بیوقوفی اور ان کا مستقبل سے غافل ہونا کس قدر اندھو ہونا، یہ کہاں جا رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے، ویمدہم فی طغیانہم، اور موقع دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں. یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں، عقل کے اندھے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا ہے گمراہی ہدایت کے بدلے. اللہ نے ہدایت کی کتاب بھیجا، اس کو ماننے کے بجائے انہوں نے اس کے عوض میں گمراہی کو خرید لیا. فما ربحت تجارتهم، اب ان کی تجارت کبھی سود مند نہیں ہوگی، کبھی نفع نہیں دے گی. ان کی تجارت، ان کی سوداگری نافع نہیں ہوئی. وما كانوا مهتدین، اور وہ نہیں ہے ہدایت پانے والے. اللہ نے ان منافقوں کی دو مثالیں دی. پہلی مثال مثلهم، ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی مثال ہے جس نے آگ جلایا. آگ جلانے کا مقصد اس زمانے میں آگ سے تاپنا، سیکنا، گرمی حاصل کرنا، یا راستہ مسافروں کے لیے فراہم کرنا، یا آنے جانے والوں کے لیے ایک پتہ اور معلومات حاصل کرنے کی جگہ بتانا، یہ سب اس کی جگہ ہو سکتی ہے. فلما اضاءت ما حوله، جب اس آگ نے روشن کر دیا اپنے ماحول کو، ما حوله، ماحول اطراف، جہاں روشن، جہاں آگ جلتی ہے اس کے اطراف روشنی ہوتی ہے، تو اضاءت روشن کر دیا ما حوله، اس کے اطراف کو. ذهب الله بنورهم، اللہ نے ان کا نور لے لیا، یعنی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. وتركهم في ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو ایسی تاریکیوں میں، اندھیریوں میں، لا يبصرون، جہاں سے کچھ دیکھ نہیں سکتے. اصل میں دیکھنے کے لیے دو روشنی چاہیے، ایک داخلی، ایک خارجی. جب انسان کی آنکھوں کی روشنی رہتی ہے تو یہ داخلی روشنی ہے، اور باہر اگر اندھیرا ہے تو نظر نہیں آتا. تو باہر جلایا، روشن کیا، لیکن جب باہر روشنی ہوئی تو اندر کی آنکھ چلی گئی، اور جب تک دونوں روشنی نہ ہو نظر نہیں آتا، اس لیے تاریکی میں پڑ گئے. مراد یہ ہے پہلے پورا کفرستان تھا، شرک سے بھرا ہوا تھا، سار ظلمتی ظلمتی. اللہ نے اس روشنی کو جس کا نام ہے قرآن، وہی الہی پیغام بھیجا اللہ نے، اور پورے ماحول کو روشن کر دیا. لیکن جب روشن کرنے کا وقت آیا تو ان کے اندر کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، اس لیے اندھیرے کے اندر پڑ گئے. اب ان کو نظر نہیں آتا ہے ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے. ان کا حال ایسا ہے، سمن بکمن عمیون، تین صفت ہے. سمن بکمن عمیون، عمیون کہتے ہیں اندھے کو، اور بکمن کہتے ہیں گونگے کو، اور سمن کہتے ہیں بہرے کو. بہرا ہونا، گونگا ہونا، اندھا ہونا. اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، گونگا ہے، بول کر کسی سے پڑھ نہیں سکتا، بہرا ہے، سن نہیں سکتا. تو گویا یہ تینوں صفتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اب راہ راست پر آنے کے لائق نہیں رہا. فہم لا یرجعون، سو اب یہ نہیں لوٹیں گے، اب یہ لوٹ نہیں سکیں گے. ایک مثال تو یہ ہو گئی مکمل. اب دوسری مثال، او کصیب من السماء، یا اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برسے.
زور سے آسمان سے بارش ہو رہی، کیونکہ سیب کے معنی تیز بارش، ہلکی بارش کو فتل کہتے ہیں، فوار، اور سیب کے معنی زوردار بارش۔ من السماء، آسمان سے، فیہ ظلمات، اس بارش میں کیا ہے؟ ظلمت، اندھیرا، ظلمات اس کی جمع ہے، ورعد، اور گرج، وبرق، بجلی۔ جب بارش ہوتی ہے تیزی کے ساتھ تو اندھیرا بھی ہوتا ہے، گرج بھی ہوتی ہے، بجلی کی چمک بھی ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر بہت سے لوگ آواز سے ڈر جاتے ہیں، یجعلون اصابعهم، وہ رکھ لیتے ہیں اپنی اپنی انگلیاں، اصابع جمع ہے اسبوع کی، اپنی اپنی انگلیاں، فی آذانہم، آذان اذن کی جمع ہے، اپنے کانوں میں رکھ لیتے ہیں، من الصواعق، مارے کڑک کے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، کہیں موت نہ جائے آواز سے دل پھٹ نہ جائے، اس لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تو کافروں کو احاطہ کرنے والے ہیں۔ یہ دوسری مثال دیا ہے منافقوں کی۔ زوردار بارش سے مراد وہی کا اترنا، اور جب بارش ہوتی ہے تو اس کے اندر تینوں آواز ہوتی ہے۔ اس سے مراد ہے فرشتے کی آواز، جب وہی نازل ہوتی ہے تو اس کے اندر شدت ہوتی ہے برق و باران کی طرح سے۔ جیسے وہاں لوگ ڈرتے ہیں، ایسے قرآن کریم کے نزول کے موقع پر بھی وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، حق کو سننا نہیں چاہتے، کہیں آبائی دین سے پھر نہ جائے، لیکن وہ اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے۔ جب بجلی چمکتی ہے تو ایسی تیز ہوتی ہے، لگتا ہے کہ نگاہیں اچک لے گی۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی چمک لے، اچک لے ان کی نگاہیں۔ خطفہ کے معنی آتے ہیں اچک لینا، اتنی تیز روشنی آتی ہے کہ بجلی سل ہو جائے، اس کو بولتے ہیں اچک لینا۔ کلما، جب اضاء لهم، روشن ہوتی ہے ان کے لیے، چمکتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، تو اس میں چلنے لگتے ہیں۔ جب روشنی آتی ہے تو چلنا شروع کرتے ہیں، اور جب چمکنا بند ہو جاتا ہے تو اس اندھیرے میں ٹھہر جاتے ہیں، چلنے کے لائق نہیں رہتے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ ان منافقوں کا یہی حال ہے، جہاں دنیا نظر آتی ہے چلنا شروع کرتے ہیں، اور جہاں سختی آتی ہے وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو لے جاتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، ان کی آنکھیں اور ان کی سنوائی کی طاقت اللہ چھین لیتا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اس قدرت میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے اور ان کے کانوں کی سماعت کو چھین لے اور سلب کر لے۔ تو یہ دو مثالیں تھی منافقین کی، کہ منافقوں کو جو قوت دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، انہوں نے اس کا استعمال صحیح نہیں کیا، تو اب وہ گونگے بہرے اندھے ہیں، حق کی طرف لوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ 13 آیتیں ہو گئی جو منافقوں کے بارے میں ہیں، بات مکمل ہو گئی۔ کوئی آیتیں، پہلا پارہ سورہ بقرہ، آیت نمبر 20 تک بات ہو گئی تھی۔ ربط آیتوں کے درمیان اور تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بطور دعا کے صراط مستقیم کی طلب بتایا، اہدنا صراط المستقیم، اور اس کے جواب میں پورا قرآن عطا فرمایا۔ اب اس کو ماننے والے 3 قسم پر ہو گئے۔ ایک، جن کو متقی کہا گیا، شروع کے 3 آیتوں میں تذکرہ ان کا آیا، اس کے بعد انکار کرنے والے، اس کے بعد کی 2 آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد اوپر سے اقرار اور اندر سے انکار، جن کو منافق کہتے ہیں، 13 آیتوں میں ان کا تذکرہ ہوا۔ اس طرح 20 آیتیں ہو گئی۔ اب یہاں سے ان تینوں قسموں کے انسانوں سے ہٹ کر کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو خطاب کرنے کے لیے یا ایھا الناس سے اللہ مخاطب ہے، اور الناس کا لفظ سارے انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، اطاعت گزار ہو یا باغی ہو، کامن لفظ ایسا ہے، الناس کا الف لام سب کے لیے۔ اب یہاں سے لے کر مسلسل تمام انسانوں کو مخاطب کر کے دعوت دی جائے گی کہ تم ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ۔ اس کے بعد ایک اللہ کی عبادت کیوں کی جائے، اس کے دلائل یعنی وحدانیت پر مستقل دلیلیں آتی چلی جائیں گی، اتنی ڈھیر ساری دلیلیں کہ بندے کو یقین آ جائے کہ میرا کوئی مالک ضرور ہے، میں بغیر مالک کے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ ان دلائل کو اس رکوع میں یہاں تک کیا گیا ہے۔ اس تعلق اور ربط کے بعد لفظ ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو۔ جب کبھی لفظ عبادت کرو آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھو۔ یہ عام مسلمانوں کی فطرت بن چکی ہے کہ عبادت کا مطلب صرف نماز، رکوع، سجدہ، قیام ہی سمجھتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی آیات اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز بھی عبادت ہے، یا یوں کہا جائے کہ تمام عبادات میں اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، یا تمام عبادات میں سب سے اول، سب سے مقدم، سب سے افضل ہے۔ اگر یہ مکمل تو سب مکمل ہے، لیکن صرف نماز عبادت ہے، باقی کچھ بھی ہمارے ذمہ نہیں ہے، یہ عبادت کو محدود کر دینے کے برابر ہے۔ یا ایھا الناس کے بعد جو لفظ اعبدوا ہے یہ امر ہے، اعبدوا عبادت کرو، اس کا مادہ ہے عین بے دال عبد، اور عبد کہتے ہیں غلام کو، اور عبادت کہتے ہیں غلامی کو۔ عبادت کرو کا مطلب تم عبد ہو، عبد کامل بنو اور اپنے مالک کی غلامی میں لگ جاؤ۔ وہ مالک جس نے تم کو پیدا کیا، الذی خلقکم، یہاں حقیقی مالک مراد ہے جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور ان کو پیدا کرے گا جو تم سے بعد میں آئیں گے، بعد والوں کا ذکر نہیں، اس لیے کہ امت محمدیہ کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، یہ بھی ایک استدلال ہے۔ اور تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے بعد والوں کو اس نے پیدا کیا، کیونکہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی چانس نہیں، نہ کتاب آئے گی، نہ رسول آئیں گے، نہ کوئی امت آئے گی، یہی امت پر قیامت قائم ہوگی، درمیان میں کوئی کتاب، کوئی نبی نہیں آئے، اس واسطے یہاں پر اشارہ کر دیا گیا۔ تو تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ عبادت کیوں کرنا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہیں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو عبادت کا ایک مقصد ہے رب کا حکم بجا لانا، دوسرا ضمنی فائدہ ہے اس سے تقوی حاصل ہونا۔ لیکن عبادت سے مراد صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف بدنی عبادت نہیں، بلکہ جسم کا سارا جز جب کبھی استعمال ہو تو اپنے مالک کے منشا کے مطابق استعمال ہو، مال کا کوئی جو استعمال ہو تو مالک کی منشا کے مطابق استعمال ہو۔ اللہ کی دی ہوئی اتنی نعمتیں انسانوں کے پاس ہیں، یہ سب مرضی مولا کے مطابق استعمال ہو تو عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ صرف مسجد میں تو ہم اللہ کی بندگی کریں گے اور گھر میں آنے کے بعد ہم آزاد، دکان میں آزاد، پارلیمنٹ میں آزاد، اسمبلی ہال میں آزاد، دنیا میں کسی بھی مقام پر اپنے کو آزاد سمجھنے والا بندہ نہیں بنا بھی۔ جو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند سمجھے گا وہی بندہ، وہی عبد کامل ہے، جس نے یہ سمجھا کہ میں یہاں آزاد ہوں، مجھ پر خدا کا قانون صرف گھر کی حد تک ہے یا مسجد کی حد تک ہے، وہ بندہ اپنے بندگی میں ابھی دھوکے میں 24 گھنٹے کا غلام ہے یہ، اس کی ایک ایک سانس آنا اور جانا یہ سب مرضی مولا کے تابع ہونا چاہیے۔
اللہ نے قرآن کریم میں یہ تقاضا کیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں آ جاؤ. یہ مکمل اسلام میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام پورا کا پورا فالو کرو. اسلام پورا کیا کہتا ہے کہ کہیں بھی شیطان کی اتباع نہ کرو، ہر جگہ اللہ کا حکم تسلیم کرو، نبی کی اتباع کرو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، عبادت کی حد تک نماز ہے بس. نماز پڑھنے والا آدمی اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے، یہ ماحول بن چکا ہے. حالانکہ نمازی آدمی متقی نہیں بن سکتا ہے صرف نماز سے. اگر اس کا معاملہ صحیح نہیں، متقی نہیں بن سکتا. اگر اس کی زبان صحیح نہیں، اگر اس کا وعدہ صحیح نہیں، اگر اس کی آپس کے تعلقات میں، رشتے ناتوں میں اللہ کا قانون ملحوظ نہیں ہے، تو بندہ ابھی بندگی میں ناقص ہے، وہ متقی نہیں بن سکتا. اس لیے میں متقیوں کے بتایا سوال آپ کو. متقیوں کے 5 صفات میں سے یہ بھی ایک چیز تھی کہ وہ آخرت پر یقین کرتے ہیں، یعنی مجھے اس کا حساب دینا. آخرت پر یقین کا مطلب کیا ہے؟ میرا نام عمل تولا جائے گا، اور جس کو آخرت کا یقین ہوگا وہ اپنے ہر عمل کو تولے گا کہ یہ عمل میرا قانون کے مطابق ہے یا خلاف قانون ہے. قانون الہی میں اس پر مجھے اجر ملے گا یا مجھے اس پر وزر ملے گا، بوجھ ملے گا. میں جو کام کرتا ہوں میرے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کرے گا یا گناہوں میں اضافہ کرے گا. جب نام عمل تولا جائے گا تو یہ عمل میرا دائیں طرف رکھا جائے گا یا بائیں طرف رکھا جائے گا. کتنا لحاظ کرنے والا انسان کہا جائے گا کہ اس کا ایمان آخرت پر ہے اور یہ متقی ہے. ظفر آدمی نے اس کو جانیو گوہو صاحب فہم و زکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش میں آیا تو خدا کا خوف نہیں، دو جہاں کر ڈالا. اور جب عیش کا موقع آیا تو اس کو خدا کی یاد ہی نہیں آتی. ظفر نے کہا یہ آدمی ہے ہی نہیں، یعنی یہ بندہ نہیں ہے جس کو ایسے دونوں موقعوں پر خدا کی یاد نہ آئے. آج سارے مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ عیش یعنی جہاں ذرا سا ہنسنے کا موقع دیا ہے اللہ نے، وہاں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اترانے لگتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. عبادت کا لفظ اگر واضح کیا جائے تو 1 گھنٹہ کافی نہیں ہے، یہ رکوع ہرگز نہیں ہوگا، نہیں رہ جائیں گے ہم. لیکن اس کا خلاصہ میں عرض کر دوں کہ صبح اور شام، رات اور دن، جوانی بڑھاپا، کوئی بھی عمل آپ کا اگر شریعت کے خلاف ہے تو وہاں آپ بندگی سے ہٹ گئے. اگر آپ نے کاروبار میں دھوکہ دیا، بندگی سے ہٹ گئے. جہاں جس کو وعدہ خلافی کیا، بندگی سے ہٹ گئے. جہاں جس کو دھوکہ دیا وہاں بندگی سے ہٹ گئے. آپ نے جس ماحول میں قرآن کو اور سنت کو چھوڑا، سمجھو کہ وہاں تم نے بندگی کو چھوڑ دیا. اور یہ جب بندگی چھوڑتی ہے تو وہ کیا بنتی ہے؟ شیطان کی اتباع، دوسرا کوئی راستہ نہیں. اس لیے قرآن نے اللہ کی شریعت میں داخلے کے بعد مخالفت والے کو کہا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. دو چیزیں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع نہ کرو. مطلب یہ ہوا کہ جہاں اسلام چھوڑا وہاں اتباع شیطان کی لگ گئی. مسلمان اگر صرف اور صرف فضول خرچی چھوڑ دے تو بڑا متقی بن سکتا ہے. ایک ہی عمل چھوڑ دے خالی، اور چھوٹے چھوٹے عمل بہت ہیں. لیکن اس وقت جو امت کے امراض ہیں وہ 2 ہیں، ایک نفسانی خواہشات اور دوسرے فضول خرچی. یہ 2 عمل ایسا ہے یہاں بڑے بڑے متقی ہو جا رہے ہیں. نمازیں پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، یعنی جو بھی اوصاف سعیدہ ہیں نیک بختی کے، وہ سارے اوصاف رکھنے والا بھی یہ 2 موقع پہ ہو جا رہا. اور یہ دونوں چیزوں میں شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ ضروری ہے. فضول خرچی کرنے والے کو اللہ نے گناہگار نہیں کہا، مجرم نہیں کہا، بڑا پیارا لفظ دیا اللہ نے، شیطان کا بھائی. پھر بھی لوگ اسے اعتراض نہیں کرتے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. فضول خرچی کرنے والے، بیجا خرچی کرنے والے اپنے کیا ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ رب کا ناشکرا بندہ بھی ہے. اور جو ناشکرا بندہ ہوتا ہے شکر گزار بندوں میں شامل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آیت ہے نص قطعی. امت کا بیشتر طبقہ ناشکرا بن کے الگ کر دیا جائے گا صرف ایک عمل فضول خرچی کی وجہ سے. فضول خرچی کیا ہے؟ اسراف کیا ہے؟ ایک ہے تبذیر اور ایک ہے اسراف. قرآن کریم میں دونوں استعمال ہوا. کسی بھی معاملے میں حد سے آگے بڑھ جانا یہ اسراف ہے، کسی بھی معاملے میں. اور آپ صرف قتل میں آگے بڑھ گیا، اسراف ہو گیا. کوئی بھی چیز کی ایک لمٹ مقرر کیا ہے اللہ کی طرف سے، اس حدود کو پار کر جانا یہ اسراف کہلاتا ہے. چاہے وہ خرچ میں ہو، چاہے وہ عبادت میں ہو، چاہے کسی کام میں ہو. مغرب کی 3 رکعت 4 پڑھنا چاہ رہا ہے، اسراف ہو جائے گا، درست نہیں. جو چیز اللہ نے مقرر کی ہے ان حدود سے آگے بڑھنا یہ اسراف کہلاتا ہے. اگر مال کے خرچ کرنے میں ہے تو بھی اسراف ہے. جائز کام کرتا ہے لیکن اس میں بھی آگے بڑھ جا رہا ہے تو بھی اسراف. اور تبذیر کیا ہے؟ بیجا خرچ، جس کے خرچ کرنے کا حکم اللہ نے دیا نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کو خوش کرنے میں خرچ کر رہا ہے، اس کو بیجا خرچ کرتے ہیں. تو اسراف کے معنی موقع پہ خرچ کر رہا ہے مگر زیادہ. اور تبذیر کے معنی مقام غلط ہے، گناہ کا مقام ہے جہاں خرچ کرتا ہے. جیسے ولیمے کی دعوت میں 25,000 روپے کی ایک پارٹی بنایا جس میں 25 عورتیں گانے والی ہیں، ناچنے والی ہیں. یہ اسراف نہیں ہے، یہ تبذیر ہے. کیونکہ یہ سیدھے سے گناہ ہے. اس کا پہلا روپیہ اور آخری روپیہ پورا کا پورا گناہ میں جا رہا ہے. تو اس عمل کو تبذیر کہتے ہیں، اس کو اسراف نہیں کہتے. اسراف کیا ہے؟ 2 مرغ کی ٹانگ آپ کھا سکتے ہیں مگر 4 لے کے 2 کھائے تو یہ اسراف ہے. اسراف کے معنی جو کام کر سکتے ہیں جواز کی حدود میں ہے اس میں آگے بڑھ جانا. ایک آدمی کے پاس حیثیت ہے 100 روپے خرچ کرنے کی، وہ 1000 خرچ کر رہا ہے، اسراف. اپنی حد سے آگے بڑھ جانا، ضرورت سے زائد خرچ کر دینا. اللہ نے کہا ولا تبسطها كل البسط. پوری طرح ہاتھ مت کھول دو، پوری طرح ہاتھ مت کھول دو اور نہ پوری طرح ہاتھ بند کر لو. مہمان آئے تو کھانا نہیں کھلا رہا ہے، جگہ کھلائے بھیج رہا ہے، یہ کیا ہے؟ بند کرنا ہاتھ. اللہ نے کہا ہے ولا تبسطها كل البسط، پوری طرح ہاتھ کو روک لینا یا پوری طرح ہاتھ کو کھول دینا، دونوں منع کیا اللہ نے. پھر کیا کرنا؟ ان دونوں کے درمیان کی چال چلنا، یہ اللہ نے فرمایا. یعنی ہر ایک کے حقوق کو متعین کرنا اور اس حقوق کا تعین جو شرعاً ہے اس پر عمل کرنا، اپنی رائے دخل دیے بغیر. تو بیجا خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے، ضرورت سے زائد خرچ کر دینا اسراف کہلاتا ہے. قرآن کریم دونوں کو منع کیا ہے. وابتغ بین ذلک سبیلا، ان کے درمیان راستہ بناؤ، معتدل راستہ جو آپ کی حیثیت لوگوں کو دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کے طنز سے بچنے کے لیے، لوگوں کے درمیان عزت میں اضافے کے لیے اپنے حد سے زیادہ خرچ کر دینا کہ اسراف کہلاتا ہے. گناہ کے مقام پہ خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے. امت کو یہ قرآن اس واسطے دیا اللہ نے تاکہ امت اس کے مطابق چلے اور جنت میں جائے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. تو عبادات کا مضمون بہت طویل ہے، بہت طویل. ہم صرف اسراف اور تبذیر نہیں، نفسانی خواہشات نہیں، بہت سے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. لیکن اس وقت جو امت کا مرض ہے وہ اسراف اور تبذیر ہے اور نفسانی خواہشات ہے. یہ کیوں ہے؟
ہماری امت کی کمزوری غفلت، غربت اور جہالت. یہ کیوں ہے؟ غفلت کی بنا پر قانون سے واقف نہیں. جب اتنی غفلت ہے تو اسے غفلت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ غربت ہوگی. جو غفلت بھی ہے، غربت بھی ہے، اب اس کے بعد کیا ہے؟ جہالت ہے. یہ تین چیزوں کی وجہ سے امت پریشان ہے. اگر آدمی غافل نہ رہے، چوکس رہے، تو غفلت جائے گی، غربت دور ہو جائے گی، اور غربت دور ہوگی تو آدمی علم کو حاصل کر سکے گا، جہالت دور ہو جائے گی. لیکن ان تینوں میں امت پوری گھری پڑی ہے. جب تک بندہ نفسانی خواہشات ترک نہ کرے، جب تک اپنی انا کو دفن نہ کرے، تب تک یہ بندہ بندگی کا حق ادا کرنے والا شمار نہیں ہوگا. اللہ اس بندے کو اپنا بندہ نہیں کہتے ہیں جو کبھی کبھی اللہ کا بندہ بنے اور کبھی کبھی بیوی کا بندہ بنے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے تو نام بتایا ہے، کبھی بندہ عبداللہ ہوتا ہے، کبھی بندہ عبد الزوجہ ہوتا ہے، کبھی بندہ عبد الدرہم ہوتا ہے، کبھی بندہ عبد الدینار ہوتا ہے. تعیسا عبد الدرہم، فرمایا ہلاک ہو گیا جو درہم کا بندہ بن گیا، اور ہلاک ہو گیا جو بیوی کا بندہ بن گیا، ہلاک ہو گیا جو نفس کا بندہ بن گیا. ہمیشہ اللہ کا بندہ جو رہے گا وہ بندہ کامیاب ہوگا. ہمیشہ اللہ کا بندہ، ہاں ہمیشہ اللہ کا بندہ. خوشی ہو یا غم، جنازہ آیا، جنازے میں کیا کرتے ہیں؟ جو چلتا رہا وہ کریں گے، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو، چلتا رہا ہے. اللہ نے کہا ہے اس کے جواب میں اولو کان آباؤکم، اگرچہ تمہارے بابا و دادا کچھ نہ جانتے ہو تب بھی چلتا ہے جو کرتے رہیں گے. پوچھا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ ان کو کچھ تعقل تھا اسلام کے بارے میں، نہ وہ ہدایت پر تھے، تب بھی ان کے قسم چلاتے جائیں گے. آپ پوچھا ہے یعنی اگر باپ کا عمل، دادا کا عمل ہدایت سے ہٹا ہوا ہے تو ابراہیم کی نقل کرو، انہوں نے اپنے باپ کا عمل چھوڑا تھا اس لیے کہ ان کے باپ کا عمل شریعت کے خلاف تھا. اور اپنے ابا سے انہوں نے کہا اے میرے پیارے باپ، میرے پاس سچا علم آیا ہے، میری اتباع کرو. بیٹے کی اتباع باپ کو کرنے کا حکم دیا. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس سچا علم آیا ہے، فتبعنی، میری اتباع تم کرو. بیٹے کی اتباع باپ کرے، یہ قرآن کا حکم ہے. ابراہیم اپنے باپ سے کہا ہے عہد کا میں آپ کو رہنمائی کروں گا. تو یہاں باپ اور بیٹا نہیں دیکھا جائے گا، دادا پر دادا دیکھا جائے گا. علم حقیقی کس کے پاس ہے اس کی اتباع کرنے کا حکم ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے پیارے باپ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم کو رحمان کا عذاب نہ آ جائے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم کہیں جہالت کی اتباع کرتے کرتے جانا میں نہ کہیں پہنچو. یہ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، قرآن کی گواہی ہے، سورہ مریم 16واں پارہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ باپ دادا سے چلا رہا ہے، اگر وہ غلط چھوڑنا چاہیے. جنازے میں دنیا کی خرافات ہوتی ہے، دنیا کی، اور یہ سب کا سب بدعت ہے، لیکن امت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. کہتے ہیں ایسا مطلب کیا کہا جائے؟ کیوں کہا جائے؟ جنازے میں جنازے کے بعد پھول چڑھانا بدعت ہے مگر قوم نہیں مانتی. جنازہ خود دعا ہے، دوبارہ پھر پلٹ کے دعا کرنا یہ بھی بدعت ہے مگر کوئی بھی نہیں مانتا. جنازے میں جلدی کرنے کا حکم ہے مگر تاخیر کرتے ہیں، سمجھائے تو غصہ آتا ہے، پڑھانے کا انتظار ہے. اسلام میں ہے 3 کام میں جلدی کرنا، جنازہ آ جائے تو دیر نہیں کرنا، جوڑا مل جائے شادی کا تو نکاح میں دیر نہیں کرنا، وقت ہو جائے تو فرض نماز میں دیر نہیں کرنا. یہ 3 کام کو حضور نے تنبیہ کیا. ان کے انتظار میں، ان کے انتظار میں 2 دن دیر. جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد منہ کھول کر دکھانے کا کیا جواز ہے؟ یہ قرآن ہے، قرآن کہتا ہے نبی کی اتباع کرو، اور نبی کا جہاں قول آ جائے، آرڈر آ جائے، وہاں بھی اپنی منمانی کریں گے تو اتباع کہاں ہے؟ اور جیسے جنازے میں خرافات ہو رہی ہے، یہ کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں. جنازے میں جو چیز ضروری ہے، احکام میت دیکھو عبداللہ صاحب کی، دفن کرنے کے لیے خالی 3 لوگ اترنا، قبر میں آنا، غسل دینے کے لیے کرائے لوگوں کو بلانا، خود غسل دینا، بیٹا باپ کو غسل دے، بیٹی ماں کو غسل دے. ہمارے پاس کیا ہے؟ کرائے لوگوں کو بلا لیتے. کرائے کے لوگوں میں وہ ہمدردی نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، اور وہ محبت نہیں ہے جو ہونا چاہیے غسل دینے والوں میں. گھر کے لوگ غسل دینا چاہیے، قبر میں اترنے والے اپنے لوگ ہونا چاہیے. جنازے کی نماز خود دعا ہے، اس دعا پر اتفاق کرنا چاہیے، یہ نبی نے سکھایا. 40 قدم سے پہلے تدفین ہونے کے بعد سب لوگوں کو مٹی ڈالنے کا موقع دینا چاہیے. خالی کل کے ڈھیرے پیش کر دیتے ہیں، ڈال دو اندر، یہ غلط ہے. ہر آدمی کو بذات خود اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹی دینا چاہیے. منہا خلقناکم پڑھتے ہوئے، تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، تم کو اسی میں داخل کر دیا ہے، تم کو آئندہ پھر نکالیں گے. ہر آدمی یہ زبان سے کہے تاکہ اس کو اپنا بھی احساس ہو. سورہ بقرہ کا اول اور آخر سر اور پیر کے پاس پڑھنے کا حکم ہے. 40 قدم کے بعد اب دعا کرو، لیکن قبلے کی طرف منہ ہو، نہ کہ میت کی طرف. اللہ سے دعا کرو، نہ کہ بندے کی طرف متوجہ ہو کر. اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سوال جواب شروع ہو رہا ہے، ثابت قدم آنے کے واسطے دعا کرو، بجائے لوگ دعا پڑھنے کا اذان دے رہے چل پڑا ہے. یہ سب کیا ہے؟ عدم علم ہے، جہالت ہے، بدعت ہے، رسوم جاہلیت ہے، جن کو حضور نے سن 10 میں کہا تھا میں نے پاؤں تلے روت دیا ہے، روتی ہوئی چیز نہ کرنا ہے. ٹھیک ایسے ہی خرافات جو جنازے میں ہے، شادی میں بھی ہے. شادی میں کیا ہے؟ صرف 2 ہی چیز ہے نا، 3 چیز کا مجموعہ شادی ہے. ہمارے عربی زبان میں جو بطور مذاق کہتے ہیں لزوم و مہرین، ہم و مدہرین، سرور و شہرین. 3 چیزیں ہیں. سرور و شہرین 1 مہینے کی خوشی، لزوم و مہرین مہر کا لازم ہونا، ہم و مدہرین زمانے بھر کا غم خرید لینا. ہمیشہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے شادی. شریعت کی نگاہ میں بوقت نکاح حاضرین کا منہ میٹھا کرنا دولہے کے ذمہ ہے. پہلی شب گزارنے کے بعد کبھی بھی ولیمہ کرنا دولہے کے ذمہ ہے. مہر کے پیسے ادا کرنا دولہے کے ذمہ ہے. 3 خرچ کے سوا چوتھا کوئی خرچ ثابت نہیں کر سکتے آپ. پوری شریعت مصطفیٰ میں 3 ہی خرچ ہیں. حاضرین جو موجود ہوں ان کے منہ کو میٹھا کرنا یہ بھی دولہے کے ذمہ. نکاح کے موقع پر مہر دینا ادھار یا نقد دولہے کے ذمہ. 1 شب گزارنے کے بعد شب زفاف خلوت تھیا تنہائی کے بعد، خلوت اگر نہیں بھی ہے لیکن تنہائی ہو گئی تب بھی ولیمہ درست. یہ 3 خرچ، اور تینوں خرچ کس پر ہیں؟ شوہر پہ. اس کے سوا اور کوئی خرچ نہیں ہے. مگر ہمارے پاس کیا ہے؟ اتنا ہے 120 نام ہے. ہم کو تو یاد ہی نہیں کیونکہ قرآن میں ہے، حدیث میں. کہیں جاتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں تو سن لیتے ہیں، کچھ ملتا کچھ نہیں ملتا. ایک کتاب ہے اغلاط العوام حضرت تھانوی کی، وہاں کچھ مل جاتا. ایک ہے اصلاح الرسوم، رسموں کی اصلاح کا بیان، وہاں تھوڑا مل جاتا. ورنہ قرآن میں کہاں سے ملے گا جو ہم کر رہے ہیں؟ حدیث میں کہاں سے آئے گا جو ہم کر رہے ہیں؟ اتنی چیزیں کر رہے ہیں جو اسلام میں کیا میں سمجھتا ہوں کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ عبادت نہیں ہے، یہ شیطان کی اتباع. اور جب تک ہم ان پر قابو نہیں پائیں گے، ہم خالی نماز پڑھ کے اپنے کو متقی سمجھتے رہیں گے تو بڑے دھوکے میں رہیں گے. دھوکہ ہے. صرف نماز اگر ہوتی، اتنے 30 پاروں کی کیا ضرورت تھی؟ ایک صفحہ کافی تھا. نماز پڑھ لو بیٹے پاس. پورے قرآن کریم میں 80 جگہ نماز کا ذکر ہے، کافی تھا. وہ بقیہ مسائل کی کیا ضرورت ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے بندہ غلام ہے، غلامی کرتا ہے. جب جہاں جو جیسا حکم اللہ کا ہے وہاں ویسا ہو جائے. ساری کائنات خفا ہے تو ہو جائے خفا. ساری کائنات راضی ہو کر کیا کرے گی؟ جنت دے سکے گی. ساری کائنات خوش ہو کر
قبر کا عذاب ٹال سکے گی؟ ساری کائنات مل کر فرشتوں کے عذاب کو دفع کر سکے گی؟ خود اللہ نے نبی سے کہلوایا ہے، قل کہہ دو ان سے ان ہلکنی اللہ، اگر مجھے اللہ ہلاک کر دے تو کون بچائے گا مجھے؟ سورہ ملک میں اللہ کے نبی نے یہ خود اللہ کی طرف سے پیش کیا ہے، ان ہلکنی اللہ، اگر مجھے ہلاک اللہ کر دے تو تم سب کائنات لوگ خوش ہو کر کیا مجھے بچاؤ گے؟ نہیں بچا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کائنات کو خوش کرنا، کائنات والوں کو خوش کرنا اور اللہ کو ناراض کرنا ایک گھاٹے کا سودا ہے۔ ساری کائنات خوش ہو یا نہ خوش ہو، اللہ راضی ہے تو فائدے کا سودا ہے، مگر یہ بھی گمان ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ حق یہ ہے جب بندہ اللہ کی خاطر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ سب کے دل میں بندے کی محبوبیت اتار دیتے ہیں، سب بندے بھی پیار کرتے ہیں۔ جب صدیق اکبر کا لباس اللہ کو پسند آیا کہ بندے نے لباس اتار کر کمبل پہن لیا ہے تو فرشتوں سے اعلان کر دیا، عرش کے پاس سے جتنے فرشتے ہیں سب اعلان میں لگ گئے کہ اللہ کے بندے ابو بکر کا لباس کمبل ہے، آج تم سب کمبل پہن لو اور کانٹے لگا لو۔ عرش والوں نے ابو بکر صدیق کی نقل کی اور وہ محبوبیت وہاں سے اتر کے نیچے آئی۔ آج بھی امت کا ہر فرد بشر جس میں ذرہ برابر ایمان ہے وہ صدیق اکبر کو اپنی آنکھوں کا سرمایہ سمجھتا ہے، یہ اسی محبت کا تقاضا۔ تو یہ بھی جھوٹ ہے کہ لوگ خفا ہو جائیں گے، لوگ خفا نہیں ہوں گے، جب ان پر راز کھلے گا تو خوش ہو جائیں گے کہ ہاں یہ تو بندہ اللہ کا ہے اور یہ اللہ کا بندہ ہے، اس لیے ہمیں اسے پیار کرنا ہے۔ تو دو چیزیں خاص طور سے یاد رکھنے کی ہیں، بندگی کے لفظ پر گفتگو کی جائے تو اور بہت سی باتیں نکلیں گی، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ عبادت میں یہ مضمون شامل ہے کہ ہم اللہ کا حکم فالو کریں، اللہ کے غیر کا نہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے ہیں ان کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم میں تقوی آ جائے۔ لفظ لعل کا استعمال ہوا، یقیناً کہنا چاہیے تھا یقیناً تم میں تقوی آ جائے، نہیں لعل، لعل مانے شاید۔ ہم نے کتابیں دی ہیں آپ کو، یاد کرو ایک لفظ لعل مانے شاید، پورے قرآن کریم میں لعل مانے شاید کیا آتا ہے؟ امام قرطبی کہتے ہیں لعل جب اللہ کے واسطے آ جائے تو بڑے کا وعدہ ہے، وہاں پر یقیناً ترجمہ کیا کرو امید رکھ کر، اللہ کے واسطے جب لعل آئے تو یقیناً۔ لیکن مفسرین لکھتے ہیں ہر عبادت سے تقوی نہیں آئے گا، تقوی تو اللہ کے فضل سے آئے گا، عبادت ذریعہ بنے گی۔ تو ہر عبادت سے تقوی نہیں آ جاتا، کبھی کبھی عبادت سے غرور آ کر جانب بن جاتا، مغرور ہو جاتا، اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھتا، وہی اللہ سمجھتا، بڑا بزرگ سمجھتا، دوسروں کو حقیر سمجھتا، ایسی عبادت اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ اگر تکبر پیدا ہوگا، گھمنڈ پیدا ہوگا تو عبادت تو اللہ کے لیے ہے، کسی بندے پر جتانے کے واسطے نہیں ہے میں اتنا بڑا عابد اور زاہد ہوں، عبادت تو اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ سے اجر ملے گا، بندوں کے بڑائی کے لیے نہیں ہے وہ، تفاخر کے واسطے نہیں ہے وہ، اس واسطے اللہ کہا ہے عبادت تمہارے واسطے ذریعہ بنے گی تقوی کے لیے، مگر شاید کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ہمیشہ تقوی نہیں پیدا کرتی، کبھی کبھی عبادت سے غرور پیدا ہو جاتا ہے، ایسا غرور پیدا ہوتا ہے، ایسا غرور پیدا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا کبر علم ہی سے پیدا ہوتا ہے، اندازہ نہیں ہے، سب سے بڑا کبر علم ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی واسطے اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندوں میں جو علماء ہیں ان کی حقیقی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اگر وہ ڈرتے نہیں ہیں تو علم کے باوجود علم شمار نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا قرآن کریم میں خشیت ایک لفظ ہے جس کے معنی ڈرنے کے آتے ہیں، ہمارے تمام بندوں میں خشیت کس میں ہوتی ہے؟ علماء میں ہوتی ہے، خشیت علماء میں ہوتی ہے، اور اگر علماء میں خشیت نہ ہو تو وہاں علم ہی کی نفی کر دیا اللہ نے، ہے نہیں علم، نفی کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ علم سے ہمیشہ، عبادت سے ہمیشہ تقوی نہیں آتا، تقوی کبھی آتا ہے جب اللہ چاہتے ہیں۔ عبادت تو ابلیس نے کیا تھا بہت دنوں تک، بہت دنوں تک ابلیس نے عبادت کیا تھا، لیکن اس عبادت نے اور اس علم نے کیا کیا؟ غرور پیدا کر دیا، تو ملعون ہو گیا، متقی نہیں بن سکتا۔ بلعام بن باورا کا ذکر کیا ہے اللہ نے، بڑا متقی تھا، گھمنڈ آ گیا، موسیٰ کے خلاف دعا بدعا کر دیا، ذکر سورہ اعراف میں آ رہا ہے۔ تو بلعام بن باورا کیا ہوا؟ علم کے باوجود، تقوی کے باوجود، عبادت کے باوجود کہاں چلا گیا؟ جہنم میں چلا گیا۔ اللہ کے الفاظ ہیں ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہوا، خواہش کی اتباع کیا، جہنم میں چلا گیا۔ بہت بڑا عالم تھا یہ بلعام بن باورا موسیٰ کے زمانے میں، تو عبادت سے تقوی آتا تو وہ متقی بن جاتا، نہیں آیا۔ معلوم یہ ہوا ہر عبادت سے تقوی نہیں آتا، نہ ہر علم سے تقوی آتا، علم نافع بھی ہوتا ہے، علم مضر بھی ہوتا ہے۔ اسی واسطے حضور کی دعاؤں میں ملتا ہے اے اللہ میں ایسے علم کا سائل ہوں جو نفع دینے والا ہو، ایسا علم نہیں جو نقصان دینے والا ہو۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، یہ نافعہ کی شرط کیوں ہے؟ نفع دینے والا علم چاہیے، غیر نافع نہیں چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ بسا اوقات علم نافع نہیں ہوتا ہے، مضر ہو جاتا ہے، اور عمل سے بھی بدفع بجائے تقوی کے کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ العلم حجاب اللہ الاکبر، یہ صوفیہ کا سب سے بڑا مقولہ ہے، العلم حجاب اللہ الاکبر، کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ اس علم سے کبر آ جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب میں بڑے اہم اہم مضامین ہیں، مگر اس کتاب کو ہم نے ابھی تک پروگرام بنایا ہے سمجھنے کے لیے، ابھی تک خالی چٹنی کی طرح چٹ لے رہے ہیں، بس چٹنی کھلا، کبھی یہاں سے رکو کبھی وہاں سے رکو۔ پوری کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو اللہ نے کیا کہا۔ اللہ کی کتاب میں علم والے اور علم کے بغیر جینے والے دونوں کو اندھا اور بینا کے برابر تشبیہ دے کے بتایا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا دونوں برابر ہیں؟ پوچھا ہے اللہ نے، اور پوچھا ہے کیا آنکھ والے اور بغیر آنکھ والے دونوں برابر ہیں؟ هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، یہ کیوں پوچھا اللہ نے؟ بتانے کے لیے کہ علم والا آنکھ والا ہے اور علم کے بغیر جینے والا بغیر آنکھ والا، اتنا فرق ہے۔ اگر تم اندھا رہنے کو پسند نہیں کرتے ہو، آنکھ چاہتے ہو، تو علم سے گریز کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی آنکھ کے برابر ہے، اس میں تشبیہ دی اللہ۔ انما يخشى الله من عباده العلماء، بے شک میرے بندوں میں سے مجھ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ انما يخشى الله من عباده العلماء، میرے بندوں میں سے مجھ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں، اور اس کی وجہ علم ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، وان المعرفۃ فعل القلب، اور یہ قلب کا عمل ہے۔ تو نبی اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کی معرفت بہت رکھتے تھے، تو جتنا زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی اتنا اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ لیکن اگر علم نہیں ہے، خالی عمل ہی عمل ہے، تو اس سے تقوی نہیں پیدا ہوگا بلکہ دھوکہ پیدا ہوگا۔ دھوکہ کیا ہوگا کہ ہم سب سے بڑے ہو گئے اور ہم اب اللہ کے مقرب بندے ہو گئے، شیطان پٹکی مار دیتا۔ اس لیے ہر عمل سے تقوی نہیں آتا، تو لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس ذات نے تمہارے واسطے بنایا زمین کو فرش، فرش کی جمع فراش، بچھونا، کائنات کی ہر زمین کا خطہ اللہ نے فرش بنا دیا۔ یہاں صرف فرش ہی کہا ہے، ورنہ سورہ ملک میں زمین کے فوائد پر بحث کی ہے کہ زمین سے کیا کیا فائدے ہیں،
پانی کا نکلنا، غلے کا نکلنا، پانی کا اسٹاک رکھنا، زندہ مردوں کے واسطے کافی ہونا، ٹھوکریں مار کے چلنا، اس کا برداشت کرنا، زمین پر مکان بنانا، بڑی بڑی بلڈنگیں ٹھوکنا. اس زمین کو اللہ نے کتنے انداز سے بنایا ہمارے ہاتھ میں. کلام پاک کی بے شرح میں آپ کو ملے گا. اور سما بنا، اور بنایا آسمان کو چھت، ایسی چھت ہے جس تک بندے کی نگاہ نہیں پہنچتی. وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی. آسمان سے پانی کیوں کہا؟ کیونکہ پانی کے لیے جو بادل ہیں ان کی سمت آسمان ہے. دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ آسمان سے برستا ہے، یہ تشبیہ دی گئی ہے، اور حقیقت میں بدلیوں سے نچوڑ کر پانی گرایا جاتا ہے. سورہ واقعہ میں اللہ نے کہا ہے انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. وہاں لفظ مزن ہے، اور مزن کہتے ہیں بادل کو جو سمٹ کے سامنے آ جاتا ہے. تھوڑا سا بادل آیا تو قزاع ہے وہ، اس کے بعد وہ ایک پر ایک جمتے گیا، تہ پر تہ جمتے جب کالے بادل کی گھٹائیں آ گئی ہیں تو اب وہ مزن بن جاتا ہے، ان سے نچوڑ کر پانی آتا ہے. من المعصرات ماء ثجاجا، ان کو نچوڑا اور پانی کا دھارا پھر دیا. یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے. یہ خطاب سے ہو رہا ہے اے لوگوں بندگی کرو، کیونکہ تم کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، تمہارے واسطے زمین پیدا کیا، تمہارے واسطے آسمان پیدا کیا، تمہارے واسطے آسمان سے پانی برسایا، اور اس کے بعد فاخذ به من الثمرات، اور پیدا کیا انہی کے ذریعے سے پھلوں کو، رزقا لکم، تمہارے واسطے بطور رزق کے، بطور رزق تمہارے واسطے پیدا کیا. ثمرات، ثمر کی جمع ہے پھل. ہر چیز کا پھل ثمر کہلاتا ہے، چاہے وہ گیہوں کا پھل ہو، چنے کا ہو، یا انسان کا پھل ہو. انسان کا بھی پھل کیا ہے؟ اس کی اولاد. اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ثمرۃ الفؤاد، دل کا پھل. یہ دل کا پھل ہے. ثمرۃ الفؤاد انسان کے لیے پھل ہے، تو ثمرات اس کی جمع ہے. اللہ نے پانی سے ہی پیدا کیا ہے ہر ذی حیات کو. وجعلنا من الماء كل شيء حي. سورہ انبیاء میں آیت آ رہی ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، چاہے وہ پھل ہو چاہے یہ پھل ہو. فلا تجعلوا لله اندادا، بس مت بناؤ تم اللہ کے لیے انداد. ندن کی جمع ہے، اور ندن کے معنی مقابل، ایکویلنٹ، ہم پلہ. جیسے یہ ویسے وہ، تمام صفات میں جو بالکل برابر مساوی ہو اس کو ہم پلہ کہتے ہیں. اس کو عربی میں ند کہتے ہیں، جس کو جمع انداد آتی ہے، مقابل. اللہ کا مقابل نہ بناؤ. فلا تجعلوا لله اندادا، بس مت ٹھہراؤ تم اللہ کے لیے کوئی مقابل. ایک لفظ میں اللہ نے واضح کر دیا اللہ کا مقابل کوئی نہیں. کن کن چیزوں میں؟ ہر چیز میں. علم میں اللہ کے مقابل کوئی نہیں. اب کوئی کہتا ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ کے برابر علم تھا تو اس نے اللہ کو برابر کر دیا نبیوں سے علم میں. یہ آیت کے خلاف. اللہ کے برابر مخلوق کو کسی صفت میں قرار دینا اس آیت کے خلاف ورزی ہے. اللہ کے برابر کوئی نہیں، کیونکہ اللہ نے جو اوپر کے کام جو بتائے گئے ہیں یہ ان کے معبود ہونے کی دلیل ہے. لہذا اللہ کے برابر کسی کو مت بناؤ. مشکل کشا اللہ ہیں اور فلانے بھی ہیں، تو مشکل کشا ہونے میں دونوں برابر ہو گئے. رزاق یہ بھی ہیں، رزاق وہ بھی ہیں. اولاد یہ بھی دیتے، اولاد وہ بھی دیتے. کیا ہو گئے؟ مقابل ہو گئے. اللہ کے صفات میں غیروں کو شریک کر دیا. اولاد صرف اللہ دیتے، یہ بھی دیتے، اللہ بھی دیتے تو غلط. اولاد صرف اللہ ہی دیتے. اسی لیے انبیاء نے بھی اولاد اللہ سے مانگی. حضرت زکریا نے یحییٰ کو اللہ سے مانگا، حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو اللہ سے مانگا. کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں خود نبی ہوں، میں خود اولاد پر قادر ہوں. نبیوں نے اپنے واسطے اولاد کی قدرت ظاہر نہیں کی ہے، اللہ سے مانگا ہے. اب بتائیے آج مسلمانوں کا کتنا بڑا طبقہ ہے، عورتوں کا خاص طور سے جو یہاں جاتا وہاں جاتا، یہاں ناڑے باندھتا وہاں ہزار بند باندھتا، وہاں بکرے کاٹتا وہاں مرغے کاٹتا. کیوں؟ اولاد ہوگی. قرآن کریم نے صریح یہاں بھی تو کہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ واضح 25واں پارہ سورہ شورى میں کہا ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں ہبہ کرتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں. گفٹ لفظ ہبہ معنی گفٹ دینا. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. لفظ یہب ہے، یہب ہبہ سے بنا ہے. ہبہ کے معنی گفٹ کرنا. تم سمجھتے ہو کہ ہم سے اولاد ہوئی ہے، اولاد تم سے نہیں ہو سکتی قیامت کی صبح تک. اولاد تم کو بطور گفٹ کے دیا ہے اللہ نے. ہبہ کہتے ہیں بلا معاوضہ کے، بلا کسی چیز کے بدلے میں کچھ دینا. یہ ہبہ تو ہمارے سامنے بولتے ہیں گفٹ وہی. سورہ واقعہ میں پوچھا ہے اولاد تم نے پیدا کیا کہ ہم نے پیدا کیا؟ ہاں. سورہ واقعہ کا دوسرا رکوع انتظار کیجیے انشاءاللہ، راہ القدر میں آیا ہے. سورہ واقعہ کے دوسرے رکوع میں اللہ نے سوال کیا ہے انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، اور انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. بچے کی پیدائش تم سے ہوئی کہ ہم سے؟ زراعت تم سے ہوئی کہ ہم سے؟ بادلوں سے پانی تم سے ہوا کہ ہم سے؟ ایک حقیقی قطرے سے انسان کو تم نے بنایا کہ ہم نے؟ سوال کیا اللہ نے. کائنات میں کوئی دعویدار نہیں ہے. عورت اور مرد کے درمیان اختلاط سے اولاد نہیں ہوتی، اولاد اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. چنانچہ اللہ نے کہا یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء اناثا، اناثا معنی مؤنث، ویہب لمن یشاء الذکور، ذکور معنی مذکر. یا تو خالی عورتیں یا خالی لڑکے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا ملا کر کے ہم دونوں دیتے ہیں. ویجعل من یشاء عقیما، یا ہم اس کو باندھ چھوڑ دیتے ہیں. انہ علیم القدیر، وہ علیم بھی ہے قدیر بھی ہے، انہیں کون ٹوک سکتا؟ تو بندہ اولاد نہیں دے سکتا. کسی بندے کے پاس جانا اولاد کو لینے کے لیے فلا تجعلوا للہ اندادا کے خلاف ہے. اللہ کا مقابل اولاد اللہ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد یہاں گئے تو ملتی، وہاں مرغا کاٹ دیا تو ملتی، وہاں ہزار بند باندھ دیا تو ملتی، وہاں سجدے مار دیا تو ملتی. اللہ کے سوا دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہوتے ہیں؟ تو انبیاء ہوتے ہیں. انہوں نے بھی اپنے لیے اولاد مانگی ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. زکریا دعا کر رہے ہیں، ابراہیم دعا کر رہے ہیں. الحمدللہ کہتے ہیں ملنے کے بعد الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل. اللہ کا شکر ہے بڑھاپے میں اولاد میری اسماعیل کی شکل میں. دیکھو وهب لي کا اللہ نے گفٹ دیا. ہمارا کوئی دخل نہیں. اولاد بھی اللہ کی، رزق بھی اللہ کا، شفا بھی اللہ کی، اور قدرت بھی اللہ کی، علم بھی اللہ کا. اللہ کے برابر کسی کو مت بناؤ. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ اس کائنات میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کسی صفت میں اس کا کوئی ایکول نہیں ہے. یہاں تک باتیں تھیں اللہ کی بندگی کیوں کی جائے، اس کی دلیلیں تھیں. اب یہاں سے بندگی ہم چاہتے ہیں تو بندگی کیسے کریں؟ تو کہا یہ کتاب فالو کرو، اور اس کتاب میں اگر تمہیں شک ہے تو علاج سن لو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کو شک ہو نہیں، اگر ہو تم شک میں، اگر تم کو شک ہو نہیں، اگر ہو تم شک میں، اگر تم کو شک ہے نہیں، چھوٹا جملہ مطلب یہ ہے کہ میرے وجود میں تھوڑا سا شک ہے. اور یہ جملہ کیسا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم ہو شک میں، مطلب یہ ہے شک میں ڈوبے ہوئے ہو
کس چیز کے بارے میں شک؟ مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اتارا ہمارے بندے پر. ہم نے اتارا مراد ہے قرآن کا اشارہ کہ وحی کرنے والا اللہ کی ذات ہے. موحی اللہ ہے، کلام وحی ہے، لانے والا فرشتہ روح الامین ہے، اور ہم نے جس پر نازل کیا ہے علی عبدنا، وہ ہمارا بندہ. اگر تم کو ہمارے نازل کیے ہوئے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کسی قسم کا کوئی شک، شروع میں کہہ چکے ہیں لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر تمہارے اندر شک ہے یا تم شک میں ہو تو کتاب میں تو شک نہیں ہے، لیکن تمہارے شک میں ہونے کا علاج کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم اس کلام پاک میں جتنی صورتیں ہیں 114 ان میں سے کسی ایک صورت کو اس جیسی صورت بنا کر لے آؤ. فاتوا بسورۃ، بسورۃ میں جو تنوین ہے یہ تنکیر ہے، یہ برائے تقلیل ہے، چھوٹی سے چھوٹی صورت ہو، کوئی ایک صورت ہو. سورہ بقرہ بنا کر لاؤ، نہیں بولتے انا اعطینا صحیح، قل هو اللہ صحیح. بسورۃ میں جو دو زیر ہے تنوین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی ایک صورت من مثلہ، اس جیسی جو قرآن میں ہے بنا کے لے آؤ. یہ چیلنج 1430 سال پہلے آیا ہے، آج تک اس کا جواب داخل نہیں کیا گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم جو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے اور آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں، ایک شخص واحد نے اتنا بڑا کلام بنا لیا اور تم سارے اہل عرب مل کر اس جیسی ایک صورت بنانے پر قادر نہیں ہو. یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ہی نازل کیا ہے، یہ بندوں کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، اس کو مان لو. اور اگر یہ بندوں کا ہو سکتا ہے تو تم تنہا نہیں، ساری دنیا کے سارے انسان اور جنات سب کو جمع کر لو اور ایک سورہ بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور جمع کر لو اپنے تمام مددگاروں کو. شہداء بمانا مددگار کیسے ہوا؟ شہداء جمع ہے شہید کی، شہید مانے حاضر و موجود، جو تمہارے مشن میں موجود ہو تمہارے ساتھ. مراد مددگار ان تمام کو تم بلا لو من دون اللہ، ایک اللہ کو چھوڑ کر، صرف ایک اللہ کو چھوڑ دو، باقی ساری کائنات کو جمع کر لو. یہاں تو اتنا ہی کہا ہے. سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں کہا ہے اگر جن و انس سارے کے سارے جمع ہو جائیں، قل لئن اجتمعت الانس والجن، سارے انسان جمع ہو جائیں، علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون، اس قرآن پر متحد ہو جائیں کہ ہم لائیں گے، نہیں لا سکیں گے. چیلنج کیا ہے اللہ. آج بھی ہمیں اس چیلنج سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دعوت دیجیے آپ جو قرآن کو نہیں مانتا ہے. اگر تم اس قرآن کو کلام الہی نہیں مانتے ہو تو اس جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ، ایک سورہ بنا کر لے آؤ. آج بھی کھاتی باقی. اللہ نے بڑے وضاحت سے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی اگر تم سے 3 آیتوں کی طرح ایک صورت نہیں بن سکی، کم سے کم چھوٹی صورت. اگر تم سچے ہو اللہ کو چھوڑ کر سب کو جمع کر لو، بنا کے لے آؤ. کوشش کیا لوگوں نے، آپ کو معلوم ہے انا اعطیناک الکوثر کا جواب بنایا، خود ہی پھاڑ کے پھینک دیا. الم ترا کا جواب بنایا، خود ہی پھاڑ کے پھینک دیا. کہتے ہیں کہ اہل عرب کے بڑے بڑے ماہرین کو جمع کیا، ان میں سے بڑے بڑے بوڑھوں کو جمع کیا جن کی پلکیں پک گئی تھیں. ایسے بوڑھوں کو کمرے میں بند کر دیا سوچنے کے لیے، لکھنے کے لیے. لکھتے لکھتے پھاڑتے پھاڑتے پورا کمرہ چندیوں سے بھر گیا، ایک آیت نہیں بن سکی. ایسا بناتے ہیں الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل لہ خطوم طویل ولہ ذنب یسیر. ارے کوئی نظم ہے کیا بنایا ہم نے؟ پھاڑ کے پھینک دیا. پھر بنایا، پھر پھاڑ کے پھینک دیا. کیونکہ کلام الہی میں نہ اشعار ہے کہ خالی سکرین دیکھی گئی ہے، پورے کلام اللہ میں تضاد نہیں ہے. اس پر ایک کتاب لکھی گئی ہے اعجاز قرآنی. ایک کیوں بولتا ہوں میں؟ ایک نہیں، قرآن کریم کے نزول کے زمانے سے لے کر آج تک نظم قرآن پر، اعجاز قرآن پر بہت سی کتابیں لکھی گئی کہ آخر اس جیسا کلام کیوں نہیں بن رہا، اس میں کیا کیا بات ہے. اردو میں الخان فی علوم القرآن، علامہ سیوطی کی بڑی مشہور ہے. خود اسی آیت پر شفیع صاحب نے 10 صفحے لکھا ہے. اب آپ مجھے ٹائم دیتے ہیں 1 گھنٹے کا، اس 1 گھنٹے میں 10 صفحے سناؤں کیسے سناؤں؟ قرآن کے لفظوں کو حل کروں کہ معنی کو بتاؤں، رکوع بھی پورا ہونا، 1 گھنٹے زیادہ ملتا بھی نہیں. تو اعجاز قرآن کو بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں. اہل عرب اس فن سے واقف تھے. اس میں صوتی اعجاز ہے، اس میں لفظی اعجاز ہے، اس میں معنوی اعجاز ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. انسانی کلام میں تضاد ہوتا ہے، کہیں کچھ لکھتا کہیں کچھ لکھتا. قرآن کریم کا اعجاز ہے یہ. اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور سن لو ایسا تم نہیں کر سکو گے. لن کہتے ہیں ہرگز نہیں کر سکو گے. لم تفعلوا پاسٹ ٹینس کے لیے ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا. لیکن ان داخل ہوا مستقبل ہو گیا یہ بھی. لیکن ولن تفعلوا میں صرف مستقبل ہے، آئندہ سن لو کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. تو پھر یاد رکھو اگر اب بھی تم نے قرآن کو نہیں مانا، چیلنج بھی قبول نہیں کیا، بنا کر نہیں لا سکتے، اور اب بھی قرآن کو نہیں مانا، فاتقوا النار، تو ڈرو آگ سے، التي وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ سے بچو جس کے ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. وہ عدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے واسطے. یہاں 2 چیزیں بڑی لطیف. آگ سے بچو کافی تھا بولنا، آگ سے بچو یا جہنم کی آگ سے بچو. قرآن کے منکروں کے واسطے جہنم ہے بولنا کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لفظ میں ایک جملہ اضافہ کیا ہے، التي وقودها الناس والحجارہ، ایسی آگ سے بچو جس کے ایندھن لوگ ہیں. وہ آگ کوئلے کی آگ نہیں ہے، انسانوں کی آگ ہے. انسان جلیں گے ان سے آگ بنے گی. ہمارے پاس تازہ درخت ہے، خشک ہو جاتا ہے، اس کو جلاتے ہیں تو وہ آگ بنتا. پتھر کی آگ، کوئلے کی آگ، گوبر کی آگ، سب آگ. یہ جو جہنم کی آگ ہے اس کا ایندھن کیا ہوگا؟ کیا کوئلے کی آگ ہوگی، پتھر کی آگ ہوگی، لکڑی کی آگ ہوگی، بھوسے کی آگ ہوگی، پیٹرول کی آگ ہوگی؟ نہیں، انسانوں کی آگ ہوگی. انسان جلیں گے، اور انسان جلیں گے تو آگ بنیں گے. وقودها الناس، جس کا ایندھن کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ ایندھن جس سے آگ کو جلایا جائے. آج کل کھانا پکانے کا ایندھن کیا ہے؟ گیس ہے. گیس سے آگ بنتی، گاؤں میں لکڑی سے آگ بنتی، کہیں گوبر سے آگ بنتی. اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم کی آگ، اس کا ایندھن کیا ہے؟ الناس، لوگ. اور دوسرا ایندھن کیا ہے؟ الحجارہ، حجارہ مانے پتھر. اللہ نے پتھر کو کیوں گھسیٹا آخر انسان کے ساتھ؟ کیونکہ دنیا میں انسانوں نے پتھر کو معبود بنایا ہے. ہاں، ان پتھروں کو معبود بنایا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں عابد اور معبود دونوں کو جہنم میں ساتھ رکھیں گے اور کہیں گے اب بولو تمہارا معبود کیسا تھا. قرآن کی آیت صریح موجود ہے، سورہ انبیاء میں آ رہی ہے وہ بھی. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اور جس کی تم پوجا کرتے ہو دونوں جہنم میں اترنے والے ہو. انکم، تم، وما تعبدون، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کی، حسب جہنم، جہنم کے واسطے کافی ہو. انتم لہا واردون، تم اس کے لیے اترنے والے ہو، وارد ہونے والے ہو. یہ دونوں کے دونوں وہی، انتم لہا واردون. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچانے کے لیے، کیونکہ ان کی بھی قتل کی جا رہی ہے،
یہ نہیں کہا انکم ومن تعبدون، تم جن کی پوجا کرتے ہو، نہیں، جن چیزوں کی پوجا کرتے ہو. اس میں حضرت عیسیٰ نکل گئے، مریم نکل گئے، عزیر نکل گئے، کیونکہ من انسانوں کے لیے آتا ہے اور ماں غیر انسانوں کے واسطے آتا ہے، اشیاء کے لیے آتا ہے، تھنگس کے واسطے آتا ماں. من اور ماں کا فرق یہ ہے، من انسانوں کے لیے آئے گا اور ماں انسانوں کے علاوہ کے لیے آئے گا. اس آیت میں اللہ نے لفظ ماں استعمال کیا، انکم وما تعبدون من دون اللہ، من کا استعمال نہیں کیا. جن بھی بزرگوں کی پوجا کی گئی ہے ان کا قصور نہیں تھا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑو میری بندگی کرو. اللہ نے قرآن کریم میں ان انبیاء کی تقریر نقل کی ہے، کسی نبی کو مناسب نہیں کہ وہ بندوں سے کہا دے کونوا عبادا لی، میرے بندے ہو جاؤ، کسی نے نہیں کہا. ولکن کونوا ربانیین، ہاں یہ کہا اللہ والے ہو جاؤ. ہر نبی نے کہا اللہ والے ہو جاؤ، میرے بندے ہو جاؤ، کسی نے نہیں کہا. تیسرے بارے میں بات آئی تو اللہ نے پتھر کا نام اس واسطے لیا کہ پتھروں کو لوگوں نے خدا کا مقام دے رکھا ہے، کروڑوں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. خود 360 بت رکھے تھے بیت اللہ میں جن کو نبی اللہ نے صاف کیا ہے، اس لیے بتوں کو ساتھ رکھا، عابد اور معبود دونوں جہنم میں. اور عدت للکافرین، تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، یہ آگ متقیوں سے تیار کی. یہ مسئلہ ہوا جو قرآن کی طرف دعوت کو قبول نہیں کرتے اور قرآن کا چیلنج بھی قبول نہیں کرتے، ان کے لیے. لیکن جو قرآن کا چیلنج قبول کرنے کے بجائے کلام الہی کو تسلیم کر لے اور اوپر کے شروع میں جو کہا گیا متقیوں کی صفات اپنا لے، تو ان متقیوں کے واسطے اللہ نے کیا انتظام کیا ہے، جہاں سے جنت کے انعامات کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. لوگوں تو بہت دور ہے، ابھی لوگوں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. تو اگلے بحث میں انشاءاللہ یہ بات آنے والی ہے کہ متقیوں کے واسطے انعام کیا ہیں، جنت کی حوروں کے اوصاف کیا ہیں، مکڑی اور مچھر کی مثالوں کے فائدے کیا ہیں. اس قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی ملتی ہے. گمراہی کن کو ملتی ہے، ہدایت کن کو ملتی ہے، یہ بات انشاءاللہ آنے والی ہے. اور دنیا سے جانے کے بعد جنت سے پہلے بھی ایک حیات ہے جس کا نام برزخی ہے، یہ بھی ہمارے بحث میں انشاءاللہ آنے والا ہے. یہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی. آپ حضرات دعا کیجیے. تلاوت کی ہوئی آیتیں، پہلا پارہ سورہ بقرہ. 3 سے متعلق آیتیں ہیں. اس سے پہلے اس رکوع میں آیت نمبر 21، 22، 23، 24 تک بات ہو چکی تھی. آیت نمبر 25 سے ایمان والوں کے لیے بشارت کا تذکرہ رہا. اوپر کہا گیا تھا کہ اگر تم قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے اور کلام الہی میں شک کرتے ہو تو اس جیسی 3 آیتیں بنا کر لے آؤ، ساری کائنات کو جمع کر لو ایک اللہ کو چھوڑ کر. اور تم ایسا اگر نہ کر سکے اور یقیناً کر نہ سکو گے تو پھر تمہیں ایسی آگ سے ڈرنا ہے جسے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اس کے بالمقابل جو قرآن کو کلام الہی مان کر اس پر ایمان لائے، اس کے مطابق ہمیشہ اپنے آپ کو ڈھالتے رہے، ان ایمان والوں کے لیے کیا انعامات ہیں، ان کا تذکرہ اس رکوع میں آیا. اور ایمان میں اور فسق میں کیا فرق ہے، ایمان کے ساتھ فسق کس طرح سے نظر آتا، فاسق اور مومن کا فرق بھی اللہ نے واضح کیا. کچھ صفتیں ایسی ہیں جن سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ انسان مومن نہیں ہے بلکہ فاسق ہے، علامات فسق ظاہر کی گئی. تو پہلی آیت میں اشارہ ہے وبشر، بشر یہ امر ہے، خوشخبری سنا دیجیے. صیغہ واحد ہے، مخاطب اللہ کے نبی ہیں. بشر بشارت دے دیجیے. اردو میں جو بشارت ہے یہ اسی بشر سے مصدر ہے، بشارت دے دیجیے یعنی خوشخبری سنا دیجیے. الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کیا. ان لہم، کہ ان کے لیے ہے، جنات، ایسے باغات. جنت واحد ہے، جنات اس کی جمع ہے، باغات کو کہا جاتا ہے. جنات میں جو تنوین ہے یہ برائے موصوف ہے، ایسی جنت. یہ ایسی ترجمہ کس کا ہے، اسی 2 زیر کا جس کو ہم تنوین کہتے ہیں. صفت کیا ہے اس کی، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں. انہار جمع ہے، نہر واحد ہے، اردو میں استعمال ہے. تحت مانے نیچے، تحتها اس باغ کے نیچے نہریں جاری ہیں. قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا لفظ، ہزاروں دفعہ آیا ہے بتانے کے لیے کہ باغ کے نیچے اگر نہریں جاری ہوں تو پانی کی خوب فراوانی سے شادابی بڑی عمدہ ہوتی ہے، اور اس باغ کے اندر پھل پھول اور فضا خوشگوار وہاں کے حالات ہوتے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گے. اور یہاں 2 صفتیں لائی گئی، ایک ایمان، ایک عمل صالح، بدلے میں جنت اور جس کے اندر نیچے نہریں. اکثر لوگ عمل صالح میں، جیسا کہ میں نے گزشتہ عرض کیا تھا، صرف عمل صالح کو نماز کے لیے رکھ دیتے ہیں، ختم. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور زندگی بھر کے سارے اعمال خراب ہیں تو سمجھتا ہے کہ میں بہت صالح ہوں. صرف نماز پڑھنے سے کوئی صالح نہیں بنتا. صالح عمل جس کی جمع صالحات ہے، اس عمل کو صالح کہا جاتا ہے جو شریعت کے مطابق ہو. اگر وہ عبادات سے متعلق ہے تب بھی، معاملات سے متعلق ہے تب بھی، معاشرت یعنی رہن سہن سے متعلق ہے تب بھی، معاملات کے علاوہ خصوصی طور پر نجی معاملات کے اندر وہاں بھی. تو ایسا یہ لفظ ہے صالحات، صالح کی جمع. صرف عبادات ہی نہیں اس کے اندر آتی ہیں، عبادات بھی، معاشرت بھی، معیشت بھی اور لین دین بھی، ہر چیز اس کے اندر آتی ہے. وہ اوپر کی جو آیت میں کہا گیا تھا کہ جو لوگ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں ان کے واسطے سزائیں ہیں. اس کے بالمقابل جو قرآن کو مانتے ہیں اور اس کے احکامات کے مطابق ڈھل جاتے ہیں. تو اس میں صرف عبادات بدنیاں نہیں آتی، عبادات مالیہ بھی آتی، معاملات بھی آتی. 3 لفظ ہے اس میں بتایا تھا، اصل لوگ اس کو بھول جاتے. ایک تو ہے معاملات، اور ایک ہے مدارات، اور ایک ہے مواسات. ان میں کیا فرق ہے؟ معاملات کہتے ہیں کاروبار کو، مومن سے مومن کا ہو یا کافر سے مومن کا ہو، مومن کا کافر سے ہو یا مومن کا مومن سے ہو، معاملات ہو سکتا ہے درست ہونا، معاہدے کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ یہ عمل صالح نہیں ہے. تو یہ معاملات. اس کے بعد ہے مواسات. مواسات کے معنی غم خواری کرنا. مصیبت پریشانی آئی، غم خواری، بیمار ہو گیا، کوئی مر گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی تکلیف دہ رنج کی بات آ گئی تو دل جوئی کرنا، غم خواری کرنا، غصہ دینا جس کو ہم بولتے ہیں، چاہے مومن کا مومن سے ہو یا مومن کا کافر سے ہو، یہ جائز. تو معاملات اور مواسات. اور مدارات. مدارات کے معنی خاطر مدارات. آپس میں اگر کوئی آئے اور جائے، مومن مومن کے پاس آئے یا مومن کافر کے پاس جائے یا کافر مومن کے پاس آئے، ان کی خدمت کرنا مہمان سمجھ کر، یہ خاطر مدارات ہے. مدارات صرف مومن کے واسطے نہیں ہے، کافر کے واسطے بھی ہے. یہ 3 اوپر کے عمل ہر انسان کے واسطے ہیں، چاہے وہ مومن ہو جائے کافر ہو. چوتھا ہے جس کا نام ہے موالات، قلبی تعلق.
قلبی تعلق رازداں بنانا، بھیدی بنانا، یہ مومن کے لیے صرف مومن کے حق میں جائز ہے. مومن کسی یہودی کو، کسی نصارہ کو، کسی مشرک کو، کسی کافر کو اپنا قلبی رازداں نہ بنائے. قرآن کا واضح اعلان ہے. تو 3 قسم کے تعلقات جائز، چوتھا ناجائز. معاملات جائز، مواسات جائز، مدارات جائز، لیکن قلبی تعلق جائز نہیں. اس پر قرآن پاک کی بے شمار آیتیں ہیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، جس کے بارے میں آیت آ رہی ہے. سورہ مائدہ میں آ رہی ہے کہ اگر تم نے کسی کو دوست بنایا، یہودی کو، نصارہ کو، تو تم سمجھو دشمن کو دوست بنا رہے ہو، دھوکے میں ہو. تمہارا وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. کسی آیت میں کہا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، یہود نصارہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ان کی ماتحت، ان کا مذہب قبول نہ کر لو. یہ سب آیتیں کلام اللہ میں بے شمار آئی ہیں. تو چوتھا تعلق قلبی درست نہیں ہے. عمل صالح کے لیے ان چاروں کا خیال کرنا ضروری ہے. ہمارے پاس صرف روزہ، نماز، حج کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمل صالح ہو گیا. عمل صالح کے لیے یہ 4 جو درجے ہیں اسلام کے، ان میں فرق کرنا ضروری ہے. تو آگے تو جگہ تھوڑا ہے، آگے جاؤ اور آگے جاؤ. ہاں آگے جاؤ تاکہ بعد میں آنے والی اٹھا پٹھن نہ کرے. تو یہاں جو کہا گیا ہے عامل الصالحات میں، عمل صالح ان چاروں میں دائر ہے. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ تو ان چاروں کو آپ یاد رکھیں گے: معاملات، مدارات، مواسات اور معاملات. موالات قلبی تعلق ہے، معاملات مالی لین دین ہے، مواسات غمخواری ہے، اور مدارات خاطر تواضع ہے، مہمان نوازی ہے سب کی. ان چاروں میں اگر کمی آئی ہے تو ہر ایک پر الگ الگ وعید ہے. مثلا معاملات میں کمی آ گئی، کوئی کسی کا حق دبا لیا، تو اللہ کے نبی نے وعیدیں بتائی ہیں کہ جو جس کی حق تلفی کرے گا قیامت میں اس کی گردن پہ اس کے عمل نامہ نکال دیے جائیں گے. اور اگر نیکیاں نہیں لے کے آیا ہے تو اس کے گناہ پہ لا دے جائیں گے حق تلفی کرنے والوں کے ساتھ. حق تلفی میں کمی نہیں، چاہے کافری کی گناہ ہو، چونکہ یہ کافر ہے اس واسطے اسلام مار دیں گے، یہ جائز نہیں. یہ ہے عمل صالح. مہمان نوازی کا فرمایا من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو مہمان کی ضیافت کرے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں. بلکہ بعض کافر اور بعض مومن کے تعلقات اتنے اچھے تھے، مکے میں اگر وہ مسلمان آتا تو وہ کافر کے پاس سے آتا تھا، اور کافر کا مکے کا کافر اگر مدینے میں آتا تھا تو وہ انصاری کے پاس سے آتا تھا. دونوں میں دوستی تھی. مواقع سناؤں گا تو بات نہیں جاتی ادھر. بخاری میں واقعہ درج ہے. پھر اس دوست کے پاس چلے تو اس نے کہا چلو عمرہ کرا دیتا ہوں. کہا مکے میں سب پر پابندی ہے، میں تنہا عمرہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے ساتھیوں کو آنا جانا بند ہے، میں تمہاری پناہ میں تنہا عمرہ کروں؟ یہ میرے واسطے بڑی مشکل بات. بڑا سمجھایا بجائے عمرہ کرنے چلے گئے. وہاں کافر سے ملاقات ہو گئی، مڑبھیڑ ہو گئی، للکار ہو گئی. یہ سب بخاری کے اندر موجود ہے. تو بتانا یہ ہے مدینے کا مومن مکے میں کافر کے پاس مہمان بنتا ہے، اور مکے کا کافر مدینے میں مومن کا مہمان بنتا ہے. یہ بخاری میں درج ہے. تو ضیافت کرنا، یہ معاملات اس میں شامل ہیں. تو عمل صالح کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے صرف مالی عبادات یا صرف بدنی عبادات، نہیں، ان چاروں میں عمل صالح دائر ہے. تو ایسے مومن کے واسطے بشارت دی گئی. کوئی اتفاق کر لیتا ہے ہم تو نماز روزہ رکھ لیں گے، باقی کس کا جائیں گے ڈوبائیں گے، نماز پلائیں تو پرواہی نہیں کریں گے، کوئی مرجات من تو کمپنی نہیں کریں گے. یہ نہیں، اسلام نہیں سکھاتا. اسلام کہتا ہے پورے داخل ہو، نیمے درو چلتے ہیں، پورے 4 پہ عمل کرنا ہے. آپ کو خاطر مدارات کا، مواسات کا، موالات کا، معاملات کا، یہ چاروں پہ کار بند ہوں گے تو آپ بنے گا عمل صالح کرنے والے. ہمارے پاس کیا ہے؟ نہیں، جتنا آسان دکھا، جتنا دل میں چاہا اتنا کرنے کے باقی چھوڑ دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کی اسلام میں تو عرض کر دیا آپ کو، پورے قرآن پاک میں جہاں آئے گا، جہاں جہاں عمل صالح آئے گا، یہ چاروں بات ہوں گے. اور جب تک آدمی کا عمل صالح درست نہ ہو اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. امام بخاری کہتے ہیں ایمان کا جز ہے عمل صالح، مرکب ہے ایمان. اس تصدیق قلبی، زبان سے اقرار اور اعضاء سے اعمال، ان تینوں کا مجموعہ ایمان ہے. اتنا بسیط ہے وہ. لیکن امام اعظم کہتے ہیں چلو ایمان کا کوئی جز نہیں ہے، ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن اتنی بات ہوتا ہے کہ ایمان کی تکمیل اعمال صالحہ کے بغیر نہیں ہوتی ہے. تو اعمال صالحہ مکملات ایمان ضرور ہے، جزء ایمان نہیں صحیح. یعنی کہ دونوں متفق ہیں اس بات پر کہ ایمان کی تکمیل اعمال صالحہ کے بغیر ہو نہیں سکتی. ایمان ہے، تصدیق قلبی ہے، دل میں ایمان ہے، مگر ایمان بہت چھوٹا، کمزور، نحیف، لاغر. ایسا ایمان قیامت میں نظر نہیں آئے کسی کو تو ممکن ہے. چنانچہ شفاعت کے بیان میں آتا ہے کچھ لوگوں کا نور ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ نہ کسی سفارشی کو نظر آیا، نہ اولیاء انبیاء کو نظر آیا، کوئی بھی ان کی سفارش نہیں کر سکے کیونکہ نور ایمان اتنا کمزور تھا کہ نہیں تھا کے برابر تھا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے آخر میں خود نکالیں گے. معلوم ہوا ان کا نور ایمان اتنا کمزور تھا کہ ان کو کسی نے نکالیں گے، اللہ خود نکالیں گے. ایک لب بھر کے نکالیں گے، لب دونوں ہاتھوں کو ملا کر. صدیق اکبر نے کہا اللہ کے نبی 2 لب کر دیجیے. عمر فاروق کہتے ہیں بس 1 لب کافی ہے، 1 لب بھرنا. کہا بھائی امت کا فائدہ ہو جائے تو کیا رہے آپ کو منع کرتے، اگر حضور کا دیں گے تو اللہ مان جائیں گے. عمر بس ٹھکانے 1 لب بھر کے کافی ہے. حضور مسکرا دیے. کہا عمر سچ کہتے ہیں، اللہ کو لب بھر کے نکالنے کے بعد کون بچے گا؟ عمر سچ کہتے ہیں. ان دونوں تفسیر کیا حضور نے؟ عمر سچ کہتے ہیں اللہ نکالیں گے، لب بھر کے نکالیں گے. ایک کف کو لب، ایک ہتھیلی کو کف کہتے ہیں، اور 2 ملائے تو لب کہتے ہیں. ایک کو کف یا ہتھیلی ہے، تو کف ہوتے ہیں، 2 ملا کے تو لب. اللہ لب بھر کے نکالیں گے تو کون بچے گا؟ یہ کون لوگ ہیں جو نکالیں گے؟ ان کا نور ایمان تھا اتنا کمزور تھا کہ نبی کو نظر نہیں آیا، ولی کو نظر نہیں آیا، حافظ کو نظر نہیں آیا، عالم کو نظر نہیں آیا کہ کوئی سفارش کر دیتا ان کی. تو یہ نور ایمان رہے گا، تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن اس کی تکمیل عمل صالح سے ہوگی. عمل صالح کیا ہے؟ یہ 4 میں دائر ہے. اب کوئی کہے کہ نہیں جو دل میں آئے گا میں وہ کر لوں گا، جو دل میں آئے گا نہیں کروں گا، تو عمل صالح نہیں ہے. یہ بلکہ کیا کہتے ہیں میٹھا میٹھا کپ اور کڑوا کڑوا تھوک کہتے ہیں اس کو. یہ پورے اسلام کو قبول کرنا نہیں بولتے. پورے اسلام کا مطلب یہ ہے کائنات خفا ہو یا خوش ہو ہمیں وہی کرنا ہے جو اسلام کہتا ہے. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی کی نقل کرو. اور نبی نے کیا کہا ہے؟ نبی نے یہ کہا ہے اس قرآن کو میں نے فالو کیا ہے، اسی قرآن پر میں نے صحابہ سے عمل کروایا ہے. اگر کوئی عمل قرآن میں نہیں ہے، صحابہ کی حیات میں نہیں ہے، تو وہ سنت نہیں ہو سکتا ہے، اس میں تمہیں رونق نہیں مل سکتی ہے، تم پر اس کا ترک کرنا لازم ہے. ہم نہیں ترک کر رہے ہیں، کوئی ترک کر رہا ہے. ہم ہر وہ عمل کرتے آ رہے ہیں جو دادا پردادا کرتے آ رہے ہیں، چاہے قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، یہاں تک کہ عالم کو خبر بھی نہ ہو. ہم سے بعض مسئلہ پوچھتے ہیں کہ رامی کیا ہے، میں کہا اللہ میں جانتا نہیں.
جس کے نام پہ کرامی کی جاتی ہے ان کی پیدائش اسلام کے 500 برس کے بعد ہوتی ہے، تو بھلا ان کا ذکر قرآن میں کیوں آئے گا، سنت میں کیوں آئے گا، صحابہ کے عمل میں کیوں آئے گا، کیسے آئے گا؟ اب مجھ سے پوچھیں سانچہ کیا ہے، مہدی کیا ہے، فلاں کیا ہے، میں نے کہا یہ قرآن میں ہے نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، میں کہاں سے بتاؤں؟ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو ہندوانہ رسم ہے، ہم چونکہ ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان میں غلبہ ہندوؤں کا رہا ہے، ان کے پاس دھیرے 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 سب منتقل ہیں، بلکہ آپ پہلے کہیں آپ کے پاس کم منتقل ہوئی ہیں، جہاں آندھرا کا علاقہ ہے وہاں تو دھوکے بھی باقی ہے، ابھی دھوتی ہی نہیں ہے وہ، ابھی جوڑوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ، ابھی اللہ نے بلاتا ان کو، ابھی کلمہ طیبہ نہیں آ سکا ان کو، ابھی پتے میں کھاتے ہیں وہ، پھر نہیں سکے ان کو، ابھی کچھ ہوتے ہیں بدلتے، کچھ لوگ پیور مسلمان ہو گئے، کھڑے ہو گئے، مبلغ ہو گئے، قرآن کے ماہر ہو گئے، کچھ اسی انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں لیکن قرآن کریم کے ماہر ہو گئے، کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی کھڑاؤ پہنتے ہیں، پتے میں کھاتے ہیں، دھوتی پہنتے ہیں اور ان کا پورا عمل بتا رہا ہے کہ ابھی اس طرح کافی، تو تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ ماحول یہاں کا ہندوانہ ماحول میں، یہ ہمارا بلاؤز کیا ہے، یہ ہماری جو ہے ساری کیا ہے، یہ ساری لباس ہے، بلاؤز میں پورا جسم نظر آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب تک آدمی اپنے پردے کو نہ رکھے، عورتیں اپنے پردے کو نہ رکھیں، وہ کسی حال میں بخشی نہیں جائیں گی، جنت کی اندر جانے کی تو بجائے بہت دور ہے، خوشبو سونگیں گی وہ، بلاؤز میں کیا ہوتا ہے آپ کا وہ حصہ جسے ہم سطر کہتے ہیں، کھلا رہتا ہے، سطر کہاں سے کہاں تک ہے، تو آپ کر لو، ایک عورت کی سطر کیا ہے، دنیا کا کوئی مسلمان یہی کہے گا، سطر پورا جسم ہے سوائے چہرہ، ہتھیلی، قدمین، چہرے کو داخل کیا ہے اختلاف چھوڑو، فتنہ ہے تو چہرہ داخل ہے ورنہ فتنہ نہیں ہے تو چہرہ داخل نہیں ہے، چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر یہی سطر نہیں ہے عورت کے ہاتھ میں، باقی اس کا ہر جز سطر ہے، مرد کے لیے ناف سے گھٹنا سطر ہے، اب کوئی ناف سے گھٹنا کھولا اور کوئی دیکھتا رہا، یہ دکھاتا رہا تو یہ بے حیا ہے، بے غیرت ہے، دیوس آئے گئے، ٹھیک یہی حکم عورت کا ہے کہ اگر اس کے سر کے بال کھلے ہیں، گریبان کھلا ہے، گلا کھلا ہے، پنڈلیاں کھلی ہیں، بازیں کھلی ہے، خلخال کی جگہ کھلی ہوئی ہے، تو یہ پورا کا پورا سطر ہے، اس کا دکھانا حرام ہے، شبہ نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ بلاؤز پہننا جائز کیسے ہے؟ کیا بلاؤز کے ذریعے سے جسم پورا چھپ جاتا ہے؟ ہم نے بولتے کسی کپڑے کا ذکر نہیں ہے مگر جسم چھپانا ہے، آپ چھپاؤ اس کو، اگر کسی عورت نے جسم نہیں چھپایا ہے تو وہ گنہگار ہے، دیکھنے والا بھی گنہگار ہے، بیٹے کے لیے، باپ کے لیے، شوہر کے لیے، محرمات ابدیہ کے لیے، جن کے لیے سورہ نور آیت نمبر 31 میں آئی ہے، دیکھ لیجیے کھول کے، ان لوگوں کے واسطے جسم کا حصہ دیکھنا جائز ہے، سورہ نور پارہ 18 آیت نمبر 31 میں، وہ حصہ ہے جو جسم کا زینت کا حصہ کہلاتا ہے، وہ صرف ان کے لیے جائز ہے جن کو اللہ نے محرمات ابدیہ کہا ہے، الا علی ازواجہم، ان کے شوہروں کے لیے، ان کے باپ کے لیے، ان کے بیٹے کے لیے، مولوی صاحب دیکھ لیجیے، تو صرف ان کے لیے درست ہے، وہ کون سا حصہ درست ہے جس کو مقام زینت کہتے ہیں، اس میں پیٹ داخل نہیں ہے، مقام زینت نہیں ہوتا پیٹ، وہ سطر ہے، وہ بیٹے کا بھی حرام ہے، گردن کا کھلا ہونا یہ زینت میں آتا ہے، کھل سکتا ہے، وہ چوڑیاں پہنتے ہیں زینت کی جگہ وہ کھل سکتی ہے، لیکن جسم کا جو حصہ زینت کا مقام نہیں بنتا ہے وہ بہرحال سطر ہے۔ تو میں نے یہ اس طرح رکو کر دیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو عمل صالح کہاں کہاں چھوٹ رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو عمل صالح ہو رہا ہے، عمل صالح بہت لسٹ لمبی ہے، عمل صالح لباس میں بھی ہونا چاہیے، عمل صالح کھانے میں ہونا چاہیے، اگر کوئی چیز مکروہ ہے نہیں کھانا چاہیے، آج اللہ ولم سب ڈال دے رہے ہیں، سنا ہے بریانی کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جن کے پاؤڈر کو مشروب بتایا ہے، خنزیر کی کچھ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں اس میں، واللہ اعلم تصدیق کرنا کا لمحہ ہے، سائنسی طور پر چیک کرنا ہے، ذائقے کو بڑھانے کے لیے چائے میں کچھ ڈالا جا رہا ہے، جو چاہ رہے ہیں ذائقے کے واسطے کھا جا رہے ہیں، تو وہاں بھی چاہیے عمل صالح، ذائقہ اہم ہے، ایمان اہم ہے، مومن کے لیے جنت اہم ہے، رضا الہی اہم ہے، سنت اہم ہے، جو چیزیں حضور نے نہیں کھایا ہے یا کھانے سے منع کیا ہے، ہم اگر غلطی سے بھی کھا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کا احساس ہو، جو چیزیں مجھے نہیں کھانا چاہیے، بہت سے ایسے بسکٹ ہیں، بہت سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جسے کوڈ نمبر جا کر دیکھیں گے آپ تو اس میں ملا ہوا خنزیر، پیپسن کیا ہے، پیپسن کو آپ لوگوں میں دیکھو، یہ خود جو ہے خنزیر کے جسم کا ایک پارٹ ہے، اسی سے پیپسی بنتا ہے، یا پیپسی میں کم سے کم ڈالتے ہیں اس کو تاکہ کھائیے، تو ہم علم غلم کیوں کھائیں، ہم وہی کھائیں جو حضور نے کھایا ہے، ہم دودھ پینے بجائے چائے پینے کے، چلو چائے پیو کبھی سمجھ رہے تو، لیکن احتیاط یہ کرنا ہے کہ جو حضور نے کھایا ہے وہی بہتر کھایا ہے، حضور کھاؤ اس کے بدلے میں، آپ دودھ پیو اس کے بدلے میں، جو چیزیں جیسی کھائی گئی اسلام میں ویسا کھانا چاہیے، ویسا لباس ہونا چاہیے، شادی میں جتنے بھی عمل ہوتے ہیں میں بتایا تھا پچھلے ہفتے میں، سوائے 3 چیزوں کے باقی سب غیر اسلامی ہے، صرف 3 چیزیں، بوقت نکاح حاضرین کا منہ میٹھا کرنا یہ سنت، پہلی شب گزارنے کے بعد ولیمہ کرنا یہ سنت، پہلی شب میں ملاقات جب ہو تو بطور تحفہ کے مہر پیش کر دینا بشکل زیور ہی صحیح یا نقد یہ سنت، یہ 3 کام سنت ہے، ان سے حرکت جتنا ہے سب بدعت، ایک بھی ثابت نہیں۔ اب عمل صالح کس کو بولتے ہیں؟ صرف نماز کو نہیں بولتے، تو یہاں جو بشارت ہے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کس کے لیے؟ جو زبان سے کہتے ہیں میں مومن ہوں باقی جو چاہے کرے، ایسا اگر رہتا تو ہر منافق جنتی ہوتا، کیونکہ ہر منافق کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر چکا ہے اور نبی کے ساتھ جہاد میں رہ چکا، نمازوں میں رہ چکا، تو عمل صالح کو اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھ لیا اور بن گیا صالح، نماز بھی عمل صالح ہے، نماز عمل صالح کا اعلیٰ درجہ ہے، نماز عمل صالح کے لیے کسوٹی ہے، نماز عمل صالح کے لیے معاون ہے، یہ سب صحیح ہے، لیکن صرف نماز عمل صالح ہے باقی کوئی چیز عمل صالح نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اب دیکھیے آپ کو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بشارت سنا دیجیے آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس باغ کا ایک خصوصی موقع بتایا جا رہا ہے، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب جب، کلما کے معنی 2 مرتبہ لگائیں گے جواب، جب نہیں جب جب، پورے قرآن کریم میں جہاں کلما آئے، ہماری کتاب میں دیکھیے آپ، کلما کے معنی جب جب، کہیں بھی آئے حدیث میں، قرآن میں، عربی زبان میں، تو کلما کے معنی جب جب، کلما جب جب، رزقوا رزق دیے جائیں گے، منہا اس میں سے یعنی اسی باغ میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقا بطور رزق کے، قالوا تو دیکھنے والے جنتی کیا کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہی تو ہے جو اس سے پہلے ہمیں ملا کھانے کو، شکل صورت دکھائی دے گی کہ وہی ہے، ابھی کھائے تھے وہی ہے، حالانکہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ دیے جائیں گے وہ ہم شکل، متشابہ، متشابہ کے معنی دیکھنے کو یکساں ہیں، شبہ ہو گیا، مشابہ لگ گیا، تشابہ آ گیا کہ یہ وہی ہے، لیکن جب جب کھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ تو الگ ہے، یہ تو الگ ہے، ہر پھل شکل میں یکساں ہوگا، کھانے میں الگ ہوگا، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج دنیا میں دیکھ لو اللہ کی قدرت، ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین، جب ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی ہے تو ہر پھل کا مزہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے اسی ایک پانی سے، اسی ایک زمین سے، انار کا مزہ الگ، موز کا مزہ الگ، آم کا الگ، جتنے پھلوں کا الگ، تو جو اللہ پانی ایک زمین ایک مزہ الگ کر سکتا ہے وہ شکل بھی یکساں کرنے کا کام ہے، مشکل نہیں، اللہ کی قدرت سے یہ بعید نہیں۔
वलहुम फीहा अज़वाजुन मुतहहरा, और उनके लिए उसमें बीवियां होंगी पाकीज़ा। अज़वाज जमा है ज़ौज की, जोड़े, बीवियां। एक एक मोमिन को कितनी हो होंगी कोई अंदाजा नहीं कर सकता। यहाँ लोग एक ही बीवी पर इत्तेफाक करते हैं, हालांकि 4 का जवाब है। अदल अगर कर सकता है तब, और अगर अदल नहीं कर सकता है तो फिर एक। अगर तुम अदल नहीं कर सकते हो फवाहिदतन, तो एक ही तुम्हें करना है। बाद लोग शौक में 2-2, 3-3 जोश में करते थे, उसके बाद खुद किधर बीवी किधर, वो भी गलत है। लेकिन कुरान करीम ने वादे किया है जन्नत में जो मर्दों को हूरें मिलेंगी उनकी तादाद का आपको अंदाजा नहीं। हालांकि वहां एक हूर का ये आलम होगा, या तो अज़वाज लिखा है, बुखारी में हूरों का बयान आया है। अगर वो एक हूर थूक दे तो जन्नत में पुराने वाली हूर दुनिया में अगर थूक दे, खाली एक बार सिर्फ थूक दे, तो दुनिया की कोई चीज मीठी होने से बचेगी नहीं, सब मीठी। आपका सालन मीठा हो जाएगा, मिर्ची वाला एक बार थूका दो, और एक बार अगर झांक ले तो कायनात की तारीकी खत्म हो जाए। उसकी ओढ़नी का सर पे है दुनिया उमा फीहा से बेहतर है, सिर्फ ओढ़नी। 7 का मिंदिल रुमाल था, साहबा का वाह क्या रुमाल है, क्या तौलिया है, हाथ लेके मसल मसल के देख रहे थे। हुजूर ने कहा ये 7 का मिंदिल तुम देख के परेशान हो, वहां जो हूर की ओढ़नी होगी दुनिया उमा फीहा से बेहतर होगी। दुनिया उमा फीहा का मतलब दुनिया और जो कुछ दुनिया में है। 70 लिबास पहनने के बावजूद उसके पिटली के गूदे बाहर नजर आएंगे, खाएगी तो लोग जिंदा नजर आएगा पेट में। ये अल्लाह ने रखा है अज़वाज, जोड़े रखे। ये किसके लिए है? वही अमल साले करने वाले के लिए, जिसको आप समझ रहे हैं कि बहुत मुश्किल है। मुश्किल है तो इनाम भी अच्छा है ना। उसके बाद क्या कहा? मुतहहरा, वो बीवियां मुतहहरा होंगी। दुनिया की कोई खातून नाम से मुतहहरा हो जाए तो क्या वो मुतहहरा हो जाती हो? ताहिरा कहो, मुतहहरा कहो, मुतहहरा कहो, लेकिन दुनिया की कोई खातून मुतहहरा नहीं होती। दुनिया में सिर्फ नाम से होती हो। क्यों? मुतहहरा का मतलब हर वो चीज जो औरत के जिस्म से निकलने वाली गंदगी है, वहां अल्लाह ने उसको पाक रखा है। ना नाक से रेत निकलेगी, ना बलगम निकलेगा, ना उसको गंदी बेकार आएगी, ना है तो निफास का खून जारी होगा। दुनिया में जितनी चीजें तकद्दुर पैदा करती हैं उनमें से कोई चीज नहीं होगी। ये मुतहहरा की तशरीह में लिखा है इमाम बुखारी ने, बेशुमार हदीस इसके ऊपर है। मुतहहरा माने हर वो गंदगी जो खुरूज जिस्म से निकलकर आपको नजर आती है, सब वहां पाक साफ होगी। ये अल्लाह ने इंतजाम किया। वहां एक मर्द को 40 मर्दों की कुव्वत दी जाएगी। अल्लाह को देखने की ताकत आंखों में बख्शी जाएगी, यहां कोई नहीं देख सकता, वहां ताकत दी जाएगी। हर मोमिन अल्लाह को देखेगा। और इस बंदे के लिए अल्लाह की तरफ से इनाम ये होगा, उसकी जसामत 60 फीट का लंबा होगा, ये 31 साल खूब होगा। हर एक आदमी जो 2 गज का दिखाई दे रहा है वहां 60 गज का होगा। हर मोमिन जन्नती छोटा नहीं रहेगा, जन्नती सबके सब एक ही साइज में होंगे, बूढ़ा कोई नहीं रहेगा, बच्चा कोई नहीं रहेगा, सब बराबर होंगे। यहां तक कि जो बच्चे दाखिल किए जाएंगे उनके बारे में कलाम किया है कि बच्चे मां के हाथ होंगे, बाप के, लेकिन जन्नत के अंदर सब ऐसा होंगे, सब बराबर होंगे। काला भी गोरा होगा, गोरा भी गोरा होगा। अल्लाह ताला वहां पर ये फर्क उठा देंगे। ये सब इंतजाम है। और आखिरी बात कही गई है वहम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। दुनिया में दबदबा क्या होता, कब खाली कराते, कब छोड़ते, वहां हमेशा हमेशा रहेंगे। न बुढ़ापा आएगा, न मौत आएगी, न मालिक मकान नाराज होगा, न खुद बेजार होकर निकल के भागने का दिल जाएगा। हाँ लायबून आना हिवाला, वहां से निकल के भागने का मूड नहीं बनेगा। तो जन्नत में हमेशा हमेशा रहेगी। अब यहां से सवाल का जवाब है। बाज मुशरिकीन मक्का ने कहा कुरान करीम में अल्लाह का कलाम है, बोलते हैं कि अल्लाह का कलाम है। देखो तो मक्खी है, देखो तो मच्छर है, कहीं मकड़ी है, मकड़ी का जिक्र, मच्छर का जिक्र, इन चीजों का जिक्र, और कहते हैं कलाम कलाम इलाही है। अल्लाह ने जवाब दिया है मकड़ी और मच्छर का तस्करा आने से तुम्हें तामुल क्यों है? कलाम इलाही में मकड़ी का जिक्र क्यों आया, मच्छर का जिक्र क्यों आया? क्योंकि किसी हकीर शय की मिसाल देना है तो हकीर शय सामने लाई जाएगी। अगर हकीर शय से तशबीह देना है तो अगर हकीर शय का जिक्र नहीं आएगा तो तशबीह कैसे हो सकती? उसका जवाब दिया इन्नल्लाह ला यस्तही, बेशक अल्लाह नहीं शर्माते। अन यदरिबा मसलन, ये कि बयान करें कोई मिसाल। मसलन 2 जबर तनकीर है, कोई मिसाल, उसके बाद माँ लाए, माँ उसकी ताकीद है, किसी किस्म की कोई मिसाल, छोटी बड़ी हकीर लतीफ कैसी। बाऊजा मच्छर, बाऊजा को मच्छर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आपका खून लेके अपने पास अलग कर लेता है, वो आपका बाज है। बाज कैसे कहते हैं? आपके जेब में 100 रुपए है, उसमें से निकाल के 5 अपने बाहर रख दिया, 5 रुपए क्या है? उस जेब का बाज है। बाज माने टुकड़ा, हिस्सा, पार्ट्स। तो बाऊजा मच्छर को क्यों बोलते हैं? आपके जिस्म में सुन लगा के खून निकाल लेता। अब आप पूरे हैं कुल के कुल, और मच्छर क्या हुआ? आपका बाज हुआ, टुकड़ा वहां चला गया, कतरा खून का वहां चला गया। तो खून का कतरा निकाल लेने वाले को बाऊज कहते हैं, मुबालगा है, आपका बाज है वो। तो मच्छर को बाऊजा बोलने की वजह यही आप कितने चाहो मगर वो कर लेता अपना काम। तो बाऊजा मच्छर की मिसाल। फमा फौका, या उसके ऊपर की मिसाल, यानी मच्छर से भी ऊपर छोटा होने में, मच्छर से भी ऊपर कमजोर होने में, हकीर होने में। जब अल्लाह मिसाल देते हैं फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, बेशक वो लोग जो मोमिन हैं वो समझ जाते हैं कि वो हक है उनके रब की तरफ से। मच्छर की मिसाल दिया तो मोमिन समझता है कि ये कलाम हक है। और मच्छर की मिसाल क्यों दी गई इस मौका पर, मकड़ी क्यों कही गई, समझ जाता। वअम्मल लज़ीना कफ़रू, और जिन्होंने कुफ्र किया है, जिनके दिल में ईमान नहीं है, तो तलाश करता है कहीं कदी मिले, कहीं आयब मिले, कहीं बोलने का टोकने का मौका मिले। बात लोग बुराइयां ही देखना चाहते। हाँ कहते हैं सेबों के बाग में आदमी जाता है तो सेब देखता है, कौन सा सेब छोटा, कौन सा बड़ा, पका कच्चा कौन सा। लेकिन जो बद जानवर है खिंजीर, वो नीचे गंदगी देखता है, हालांकि सेबों का बाग है। तो आयब वाला आदमी क्या करता? आयब पे निगाह रखता, और हुनरमंद क्या देता? हुनर देता। आयब भी आयब, हुनरमंद हुनर देते हैं। आयब भी आयब, हुनरमंद हुनर देते हैं। तो यहां भी जो ईमान वाला है वो ईमान वाले कलाम को अपने ईमान की रोशनी में देखता है, और काफिर ईमानी कलाम को अपने कुफ्र के आईने में देखता है। कहना जाएगा मोमिन कहता है ये तो हक है रब की तरफ से, और काफिर कहता है फयक़ुलून, क्या मादा अराद अल्लाह, क्या इरादा था अल्लाह का इससे, मादा अराद अल्लाहु बिहादा मसला, इस मिसाल देने से अल्लाह ने क्या इरादा किया, क्या मकसद था अल्लाह का, वो सवाल करता। तो आयब भी आयब, हुनरमंद हुनर देता है। मोमिन कलाम इलाही को समझ जाता है, और काफिर उसमें आयब तलाश करता है और कहता है क्या अल्लाह की मुराद है। बहुत मुश्किल। एक बार अबू बकर सिद्दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में थे। अबू जहल आया और हुजूर को खड़ा होकर बुरा भला कहा, आदत थी उसकी। जब बुरा भला कह चुका
تو صدیق اکبر کی موجودگی میں حضور نے کہا صدقتا، تم نے سچ کہا. تو ابو بکر صدیق بےتاب ہو گئے، نبی کی برائی کی اور نبی نے کہا کہ تم نے سچ کہا، فوراً کھڑے ہو گئے اور خوب تعریف کی حضور کی. تعریف کر کے جب بیٹھے تو حضور نے کہا تم نے بھی سچ کہا. لوگ صحابہ پریشان ہو گئے، اس نے برائی کی تو سچ کہا اور آپ نے تعریف کی تو آپ نے کہا سچ کہا. تو کیا کہا؟ جس کو جو آیا نظر اس نے بیان کیا اس کو. میں تو ایک آئینہ ہوں، مومن کا آئینہ ہوتا ہے اور میں بھی ایک آئینہ ہوں. میرے آئینے میں ابو جہل نے اپنی شکل دیکھی، بیان کر دیا، اور میرے آئینے میں ابو بکر نے اپنی شکل دیکھی، وہ بیان کر دیا. دونوں نے سچ کہا، تصدیق کر دیا میں نے. تو دیدہ پور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، میری آنکھوں سے کوئی تیرا تماشا دیکھے. مومن دیکھتا ہے کلام الہی کو تو انوار نظر آتے ہیں، اور جب کافر دیکھتا ہے اسی کلام الہی کو تو اس کو اپنی گندگی کا ڈھیر نظر آتا ہے. کیا آج ارون شوری کا اعتراض کلام پاک نہیں ہے؟ کیوں؟ اسے کفر کی وجہ سے. کیوں اعتراض ہے؟ 100 سال ہو چکا ہے اعتراض کرتے ہوئے، 1430 سال گزر چکے ہیں. یہ سارے اعتراضات پرانے ہیں. ان کے سارے اعتراضات کے جوابات میں نے سورۃ توبہ میں دیے ہیں. آپ کو موقع ملے تو سنیے سورۃ توبہ کو، سارے سوالات. تو قرآن کریم میں اگر مومن دیکھے گا تو انوار الہی نظر آئیں گے، اور کافر دیکھے گا تو کہے گا ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. اللہ کی کیا مراد تھی اس مثال سے؟ کیوں اسی مثال دیا اللہ نے؟ اللہ جواب دیتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. گمراہ کیے جاتے ہیں اسی کتاب سے بہت سے لوگ، اور ہدایت پاتے ہیں اسی کتاب سے بہت سے لوگ. یہ آیت لوگ پڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ ارے کتاب اللہ کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس سے گمراہی بھی ملتی ہے، اس سے ہدایت بھی ملتی ہے. تم قرآن مت سنو، تم قرآن سننے جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. حال کی محفل میں آؤ جہاں قوالی ہوتی ہے، جہاں عرس ہوتا ہے، جہاں باریاں بجتے ہیں، قرآن سننے جائیں گے تو قرآن خود کہتا ہے کہ اس سے گمراہ ہوتے ہیں لوگ. یہ عقل کے اندھوں کو آگے کا نظر نہیں آتا. پوری آیت نہیں پڑھتے، آدھی آیت پڑھتے. ولا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، بس. یہ نہیں پڑھتے وانتم سکارا، جبکہ تم نشے میں ہو. نشے میں ہو تو مت جاؤ، نشہ اترنے کے بعد جاؤ نماز کی طرف. یہ حکم ہے. وہ بھی آیت تو کینسل ہے، پھر بھی وہ آیت عمل کرنا ہے تو نشہ اترنے کے بعد جانا. پوری آیت پڑھنا ہے. یہاں بھی اللہ نے کہا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے اس کتاب سے مگر فاسق لوگ. جو فسق رکھتا ہے، ایمان ہے نہیں اس کے اندر، ایسا آدمی کتاب اللہ سے گمراہ ہوگا. جس میں تقویٰ ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس سے گمراہ نہیں ہو سکتا. تو کتاب اللہ سے گمراہ ہوتے ہیں کون لوگ؟ فاسق لوگ. اگر آپ فاسق ہیں تو گمراہی ہے، اور آپ اگر مومن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو گمراہی نہیں، ہدایت ہی ہدایت ہے. اب فاسقین کی تعریف اللہ نے خود کر دیا لگے ہاتھوں، کسی بچوا نہیں. کسے کہتے ہیں فاسق؟ کون سا عمل ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کا عہد اس کے پختہ ہونے کے باوجود. اللہ سے عہد کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ سے عہد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. کسے عہد ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا حکم میں چالوں گا نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ سے عہد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ کس سے عہد ہے؟ رسالت سے عہد ہے. میں رسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کرتا ہوں، ان کے عمل کو نمونہ سمجھتا ہوں. میں جانتا ہوں یہ کیا ہے عہد. پختہ کرنے کے بعد کیوں کہا من بعد میثاق؟ یہ پختہ ہوا تھا یوم الست میں. ساری روحوں کو جمع کرتے، ساری روحوں کو، جتنے پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک، سب کی روحوں کو جمع کیا تھا. پوچھا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہمارے رب ہیں. تمام روحوں نے میں ایک آواز کہا تھا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یاد رکھنا، اب میرے پاس سے پیغامات آئیں گے، ان کو فالو کرنا، انبیاء آئیں گے، ان کی تصدیق کرنا، کتابیں آئیں گی، ان کو پڑھنا. یہ سب اخراج نامے آ چکے ہیں آگے. یہاں وہی ہے من بعد میثاق. اس کو پختہ کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ کا حق توڑ دیتے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں صلہ رحمی کرو، یا قطع رحمی کرتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کرتے ہیں ما امر اللہ، جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، بھی اس کے ساتھ ان يُوصَلَ کی وصل کیا جائے، ملایا جائے. یعنی صلہ رحمی کا حکم دیا تھا اللہ نے، تو قطع رحمی کرتے ہیں. یہ کتنا آسان لفظ ہے. ایک جملے میں ہمارا امتحان ہو گیا. قطع رحمی کرنے والا اپنے نفس کے لیے، اپنی انا کے لیے اللہ کی نگاہ میں کیسا ہے؟ ارے میں کیا کروں، بہت کوشش کیا، وہ تیار نہیں ہوتے. ہم نے بڑی کوشش کیا ہے نہیں، ہمیں مرتے دن تک کوشش کرتے رہنا ہے. اور جملہ بولنا آخرت میں. دنیا میں کیوں مایوس ہو گیا؟ دنیا پوری عمل کی جگہ ہے. امتحان کا ہمیں بچہ آخری وقت تک لکھتا ہے، سوچتا ہے، مرتے مرتے ہمیں سوچنا ہے. قطع رحمی کرنا درست نہیں ہے. قطع رحمی کیا ہے؟ جن کا تعلق رحم سے ہے، ان تمام رشتوں کو نبھانا ہے. رحم، جس رحم سے جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ سب باہم صلہ رحمی کے حقدار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں. یہ پورے کے پورے اسی میں آتے. صلہ رحمی کا نمبر 1 تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے یہ کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے. اس پر روایتیں بہت ہیں. جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا تو اس نے عرش رحمان کو پکڑ کے چمٹ کر اللہ سے فریاد کی. اللہ نے اس رحم سے کہا کیا تو اب بھی راضی نہیں ہے؟ جو تجھے کاٹے گا میں اسے کٹ جاؤں گا، جو تجھ سے جڑے گا میں اسے جڑ جاؤں گا. کیا تو اب بھی راضی نہیں ہے؟ رحم نے کہا کہ ربی اب میں راضی ہوں. تو یہ فیصلہ ہے اللہ کا، جو قطع رحمی کرے گا اللہ اسے قطع کر دیں گے، جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اسے جڑ جائیں گے. دوسرا لفظ ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. فساد امن کی ضد ہے. امن کو توڑنا یہ فساد ہے. حق تلفی بھی فساد کی ایک شکل ہے. اس زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا یہ امن میں ترغیب ہے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون توڑنا یہ فساد فی الارض ہے. جو بندہ اللہ کا قانون توڑتا ہے زمین پر وہ فساد فی الارض میں ملوث ہے. اللہ فرماتے ہیں اوپر کے 3 باروں میں اللہ سے عہد توڑتے ہیں، جس کو جوڑنے کا حکم دیا اسے قطع کرتے ہیں، فساد فی الارض کرتے ہیں. تو 3 باروں پر کیا خبر ہے؟ اولئک هم الخاسرون، خسارے والے، گھاٹا ان کا ہوا. اس پر اللہ کا حکم ہے، پھر بھی انسان توڑ دیتا ہے، اللہ کی اہمیت کو دماغ میں نہیں لاتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یاد دہانی کی ہے. تم کس کا حکم توڑتے ہو معلوم ہے؟ جس نے تمہیں مردہ سے حیات دیا، تم کو تمہاری حیات جس نے دیا ہے، تم جس کے فیصلے سے زندہ ہو، تم اسی کا حکم توڑ رہے ہو. اور یہ نہیں کہ ختم ہے بھائی اب ضرورت ہے آئندہ ایک بار پیدا کر دیا کافی ہے، نہیں، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا. تم ایسی ذات کا حکم توڑ رہے ہو دنیا کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی ضد کے لیے. فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، تم کو زندہ کیا اللہ نے. ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ابھی اتنے مرحلے باقی ہیں اور تم ابھی سے بھول گئے. احسان فراموشی کا سلسلہ اس وقت قابل رحم تھا جب تمہارا کام ختم ہو جاتا. ابھی تو پورے باقی ہے. ابھی تو تم مردہ سے زندہ کیا، ابھی ایک موت آتی ہے، پھر ایک حیات آنی ہے، پھر جنت میں داخلہ باقی ہے. اس لیے تم اس کا حکم توڑ نہیں سکتے. یہ تو ترجمہ لفظی ہوا. اب اس پر جو کلام ہے
दो तरह से। नंबर 1, इसमें 2 मौतों का जिक्र है। तुम मुर्दा थे, तुमको जिंदा किया, एक मौत का जिक्र है। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर तुमको मौत देगा, फिर तुमको जिंदा करेगा। पहले मुर्दा थे, ये हयात है, फिर मौत आएगी, फिर महशर में हयात है। तो कब्र की हयात का जिक्र नहीं है। इस दुम को पकड़ लिया है कुरान ने। और वो कहते हैं बरज़ख में हयात नहीं है। देखो यहाँ 2 मौत का जिक्र है, 2 हयात का जिक्र है। देखो बातिल किस तरह तलाश करता है आयत है, और हम हैं कि पूरी किताब से काबिल है, पूरी किताब से। बाकी क्या कहता है, 2 मौत और 2 हयात। मुर्दा थे, ये हयात है, अब फिर मरेंगे, फिर हयात महशर में होगी, जन्नत में जाएंगे। ये कब्र में हयात कहां से रहे? कब्र की हयात का जिक्र नहीं किया। मुफ्ती शफी साहब रहमान ने मालूम कुरान को तमील कलाम किया, बड़ी प्यारी बात की। हयात 2 किस्म की होती है। एक हयात है दुनियावी, जिसमें हम मौजूद हैं, हम जिंदा, हयात दुनियावी है। और एक है हयात उखरवी, जन्नत में रहेंगे इंशाल्लाह, याद है ना, जन्नत में रहेंगे इंशाल्लाह। तो वो हयात उखरवी है और ये हयात दुनियावी है। ये दोनों कामिल है। इन दोनों हयात का जिक्र अल्लाह ने किया है कि हयात कामिल है। तीसरी हयात है बरज़ख, जिसमें न कामिल मौत है न कामिल हयात। इसलिए अल्लाह ताला ने इन आयत में उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन एक आयत में जिक्र न करने से उसकी नफी की दलील कहां से आ गई? अदम जिक्र नफी की दलील नहीं। हदीस में मौजूद है, फिरौन का पूरा लश्कर पानी में डूबा और आग में निकला, अभी तो क़यामत आ गई नहीं, तो कौन सी आग है? अगर वहां हयात नहीं है तो फिर आग लाने का फायदा क्या है? कलाम पाक मौजूद है। तो इस आयत में उस हयात का जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि वो हयात कामिल नहीं है, किसी दर्जे में हयात है। इस दर्जे की हयात है तो उसको मिन वजहिन हयात कहेंगे, मिन वजहिन मौत कहेंगे। वो नहा नहीं सकता, उठ के कपड़े बदल नहीं सकता, मर्जी के मुताबिक चल फिर नहीं सकता, मुर्दा है। हयात इस तरह है कि आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम तो सुनेगा, आपकी आवाज सुनेगा, जवाब दिया नहीं दिया अल्लाह को मालूम है, सुनता, पहचानता। मुर्दा कब्र में मिट्टी खा गई हो तब भी उसकी रूह मुतवज्जह होकर आपको पहचानती है। इसके लिए मेरी कैसी पहले मौजूद है, मिट्टी का घर। आप उसको सुनिए, 5 घंटे में सुनाया मैंने उसको बरज़ख। जुदाई का दिन, मिट्टी का घर, मय्यत के हुकूक, क़यामत का झटका, जन्नत या जहन्नम, ये 5 घंटे पूरे बरज़ख पे। तब आपको समझ आएगा कि मुर्दे कैसा कैसा सुनते हैं। लेकिन उसमें गुलू नहीं करना है, जितना हदीस से साबित है उतने पे कायम रहना है। आगे बढ़ना भी गलत, पीछे हटना भी गलत। तो वो हयात बरज़खी है, कामिल हयात नहीं है। इस वास्ते अल्लाह ने उसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि एहसान जताना है। यहाँ मकाम नेमत के तस्करे का है ताकि बंदे पर एहसान बताया जाए कि तुम किस अल्लाह का हुक्म ठुकराते हो। तुमको जिसने हयात कामिल दिया, तुम मुर्दा थे, फिर तुमको मौत देगा, फिर तुमको हयात देगा। तुम ऐसे खुदा का हुक्म इनकार कर नहीं सकते। कब तक इनकार करोगे? वो कई फतक फरून अवान तुम तुतला रही हो। तो अल्लाह ताला ने कलामुल्लाह के इनकार पर किया है। खुलासा ये हुआ कि हमें अल्लाह ने यह बताया है कि तुम माजी में मुर्दा थे। हर इंसान आंखें बंद करके सोच ले, अगर उसकी हयात 50 साल की है तो उससे पहले वो मुर्दा था। नुत्फे में न सही, खून में सही, खून में नहीं सही, मट्टी के जर्रों में सही, ग़िज़ाओं में सही, इसका माजी वाला मुर्दा था। इंसान के जितने मरहले हैं, कहीं आके हयात आई है, कहीं आके रूह आई है, पीछे हटते जाएंगे आपको मौत नजर आएगी। माजी में मौत थी, कुंतुम अमवातन। मैं मतलब बताया था कुछ पहले मैं कि आदम के सुल्ब में था। कहां था बंदा? आदम की सुल्ब में था, माओ के रहम में था। आबा व अजदाद के सुल्ब से होते हुए इस जमीन पे मौजूद है। लेकिन जमीन पर जो मौजूद है वो तवस्सुत किसके है? मनी के कतरे से है, और वो खून से है, और वो ग़िज़ा से है, और वो मिट्टी से। और मिट्टी का जर्रा मुर्दा है जब तक बारिश का कतरा न गिरे। अल्लाह फरमाते हैं जमीन मुर्दा है। इस मुर्दा जमीन पर पानी बरसाकर अल्लाह ने जमीन को जिंदा किया है। वहां से तुम देखो, थे मुर्दा, तुम नहीं थे, माजी में मुर्दा है। और दूसरा, हम दफन करते हैं मुर्दा समझ के, वरना अपने बाप को, अपने दादा को, अपनी अम्मा को कौन दफन किया था? सहाबा ने हुजूर को दफन कैसे कर दिया? क्या हिम्मत थी किसी की उतारते कब्र में? फातिमा कहती थी सहाबा किराम से, तुम्हारे दिल पे कुछ नहीं हुआ, तुम मेरे वालिद को दफन करके आ गए। मजबूर थे, क्योंकि कानून इलाही में यही है कि जब रूह निकल जाए तो इस जिस्म को जमीन के अंदर रखना पड़ेगा। कानून इलाही है, सबको देखकर तसल्ली होती है, वरना अपने घर से बच्ची विदा करना आसान नहीं है। अपनी बच्ची किसी को देना दस्तूर चलाया है आदम से लेकर। आदम ने अपनी बेटी दी है, वहां से शुरू हुआ। इसी वास्ते कहा गया है कि जिसने बेटी दी जन्नत वाजिब है। हुजूर पाक ने कहा 3 बेटियां दी तो जन्नत वाजिब, 2 दी तो वाजिब। साहब ने कहा अगर उसके पास एक ही है तो फरमाया एक भी दी तब भी वाजिब। क्या तमाशा है? अल्लाह ताला के ऊपर वादे पर यकीन है, वरना बंदा परवरिश से लेकर शबाब आने तक हर चीज की देखभाल करता है, उसके बाद उसको हवाले कर देता है। आसान काम नहीं। जिस तरह से घर से बेटी का देना आसान नहीं है, ऐसे ही बाप को दफन करना मिट्टी में आसान नहीं है, मजबूरी है, दस्तूर है। अल्लाह ने हमें सिखाया है कि तुम मुर्दे थे, तुमको हमने जिंदा किया, फिर तुमको हम मौत देंगे और फिर तुमको हम जिंदगी देंगे। इतना भी काम हमारे जिम्मा बाकी है, फिर भी तुम मेरा हुक्म दिखा रहे हो। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम लौटाए जाओगे अल्लाह की तरफ। अल्लाह तुमसे सवाल करेंगे, हिसाब करेंगे। बंदा और अल्लाह के बीच में कोई तर्जुमान नहीं होगा। अल्लाह सवाल करेंगे, बंदा जवाब देगा। हर शख्स अल्लाह के सामने तन्हा तन्हा हाजिर होगा। वकुल्लुहुम आती यौमुल क़ियामति फर्दा। फर्दा माने फर्दन फर्दन, वन बाय वन। हर शख्स अल्लाह के सामने हाजिर होगा। उसके बाद फरमाया वो अल्लाह जिसके बाद तुम्हें हाजिर होना है, कुछ जानते हो उनके बारे में? थोड़ा सा इशारा किया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन। वही तो है ज़ात जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ जमीन में है, सबका सब। एक जुमले से समझ, आपके पास माँ बाप है, तुम्हारे वास्ते मुफीद है, कौन बनाया? तुम्हारे वास्ते ये माँ बाप अल्लाह ने बनाया। तुम्हें घर है, अल्लाह ने दिया। जमीन से रिज़्क़ है, अल्लाह ने दिया। पानी पीने को मैसर है, अल्लाह ने दिया। कपड़ा मैसर है, अल्लाह ने दिया। एक लफ्ज़ में कहना था पूरी, जो कुछ जमीन में है तुम्हारे लिए सबका सब अल्लाह ने पैदा किया। जरिया कोई बनता हो, लेकिन सब नेमतें जितनी तुम इस्तेमाल करते हो, खट्टा हो या मीठा हो, कड़वा हो, कसाला हो, हर नेमत कितनी नेमतें गिन नहीं सकते। इस बात यहाँ पर नहीं कहा कि फलां दिया फलां दिया फलां दिया, जो कुछ तुम्हें मिला जमीन में सब तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने पैदा किया है। वास्ते कितने भी हो, अगर माँ ने दिया है कुछ तो माँ को अल्लाह ने पैदा किया, कुछ बाप ने दिया है तो बाप को अल्लाह ने पैदा किया, कुछ दोस्त ने दिया है तो दोस्त को अल्लाह ने पैदा किया, किसी चाहने वाले ने कोई पेशकश की है तो उस चाहने वाले को अल्लाह ने पैदा किया। तुम्हारे वास्ते सब कुछ अल्लाह का। सुम्मा इस्तवा इला समा, फिर वो अल्लाह जमीन और आसमान की हर चीज पैदा करने के बाद मुस्तवी हो गया आसमान की तरफ। फसव्वाहुन्ना, उनको ठीक ठीक बनाया। सबआ समावात, 7 आसमान। जमीन को दुरुस्त करने के बाद आसमान की तरफ मुतवज्जह होकर 7 आसमान बनाए। 7 आसमान की तफसील कई जगह आई है, सूरह मुल्क 29 में तफसीली भाषा आई है। वह बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज को जानते हैं, हर चीज को जानते हैं। 7 आसमान को जो पैदा करने वाला हो वो 7
آسمان کے اندر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے. تو جو تمہارے سر کے اوپر سات آسمان کو جانتا ہے وہ پاؤں کے نیچے کی زمین اور تمہارے دل کے حالات سے واقف نہیں ہے, برابر واقف ہے, اس لیے اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے, اس کا حکم جو چھپانا مناسب نہیں. یہاں آ کر بات ختم ہو گئی, رکوع مکمل ہو گیا. اب یہاں سے تم پر جو انوکھا انعام تھا کہ تم مسجود بنائے گئے اور فرشتے نے تمہیں سجدہ کیا تمہارے دادا کو, علم کی بنیاد پر, یہاں سے اس علم کا تذکرہ شروع ہوگا اور یہ بات